بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ، رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ، عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ آج الحمدللہ عید ملن سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہر دل عزیز شخصیت مفتی قاسم صاحب جلوہ فرما ہے، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مدنی چینل مجلس کے نگران اسد مدنی بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ آج چونکہ ٹاپک ہی عید ملن ہے تو بڑی سافٹ سی گفتگو ہوگی، ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، گھروں میں دعوت کا سما ہے، گھروں میں قربانی ہوئی ہے، بہت سارے گھروں میں قربانی ہوئی ہے، اور اللہ نے ایک ایسا مسلمانوں کے دلوں میں الحمدللہ محبت اور پیار کا ایک کنیکٹیوٹی ہے کہ جن کے گھروں میں قربانی نہیں بھی ہوتی وہاں پر بہت ساری جگہوں پر گوشت پہنچایا جاتا ہے۔ تو ایک الحمدللہ کھانے پکانے اور ایک ماحول آج گھروں میں بنا ہوا ہوگا۔ میں آپ کو دو بیک ٹو بیک بڑی عظیم الشان دعوتوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا شاندار واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ ہے، اور یقین جانے سے ایک واقعے میں اتنا کچھ سیکھنے کو ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ دعوت کس کی تھی، مہمان کون تھا اور میزبان کون تھا؟ سبحان اللہ، ون آف دا ہسٹوریکل، ہم کہہ سکتے ہیں ان دعوتوں میں سے ایک دعوت تھی، اور یہ دو دعوتیں ہیں، ایک کے بعد دوسری ہوئی، اور دوسری کا حال بھی بڑا ہی شاندار ہے۔ دعوت کرنے والے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ دعوت کس کی ہے؟ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اب حضرت عثمان غنی نے دعوت کی نبی پاک علیہ السلام کی، اور انہیں اپنے گھر بلایا، اور انداز دیکھیں اکرام کا، مہمان نوازی کا، عزت کو اور اپنے دلوں میں بڑھانے کا، کہ نبی پاک کے سٹیپس گننے لگے، پیارے آقا کے قدم مبارک جو ہے وہ کاؤنٹ کرنے لگے، اور تمنا کا اظہار یہ کیا کہ حضور آج آپ نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، میرے گھر تشریف لائے ہیں، تو حضور میری تمنا یہ ہے کہ آپ کے ہر قدم پر میں ایک ایک غلام آزاد کروں، جتنے آپ قدم میرے گھر تشریف لانے میں اٹھائیں اتنے قدم کی تعداد کے مطابق میں ایک ایک غلام آزاد کروں۔ اللہ نے مال سے بھی نوازا تھا، مگر اپنے مال کو کس پیارے انداز میں آپ خرچ کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تو ایک دعوت ہوئی، بڑی جس کو کہیں کہ شاندار دعوت ہوئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی اس دعوت میں شامل تھے۔ آپ گھر آئے اور آپ کے دل پر ایک ملال سا ہے، اور خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ آج میرے بھائی عثمان نے میرے آقا علیہ السلام کی ایک شاندار دعوت کی ہے، اور اس دعوت کا انداز یہ تھا کہ ہر وہ قدم جو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے گھر تک اٹھایا، حضرت عثمان غنی نے اس ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا۔ ہمارے تو ایسے اسباب نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ ناظرین، یہ مولا علی اور بی بی فاطمہ خاتون جنت کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے۔ خاتون جنت بھی سبحان اللہ نبی پاک کی شہزادی ہے نا، کہتی حضور آپ گھبرائیے نہیں، جائیے نبی پاک کو دعوت دیجیے، انشاءاللہ ایسا ہی انتظام ہو جائے گا۔ خاتون جنت کا یہ کہنا تھا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک کے پاس گئے، دعوت دی کہ حضور آپ میرے گھر میں تشریف لائیے۔ میرے آقا علیہ السلام گھر تشریف لے آئے۔ اب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے آستانے کا عالم یہ تھا ناظرین کہ کھانا پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، مہمان گھر میں آ چکے ہیں، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں گر گئیں، اور اللہ سے جو دعا مانگی وہ الفاظ سنیں کہ یا اللہ عز و جل، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور محبوب کے اصحاب کو دعوت دی ہے، تیری بندی کا صرف تجھی پہ بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے رب آج میری لاج رکھ لے اور دعوت کے کھانوں کا عالم غیب سے انتظام فرما دے۔ یہ کہہ کر آپ نے خالی ہنڈیا چولہے پر چڑھائی، اور اللہ کریم نے اپنی رحمت سے اس میں جنتی کھانے بھر دیے۔ اب جب کھانا سرو ہوا، صحابہ کرام اور نبی پاک کی خدمت میں پیش کیا گیا، ہانڈیوں سے کوئی کھانا کم نہیں ہوا، اور کھانے کی لذت اور خوشبو کا عالم بھی عجیب تھا۔ صحابہ بڑے حیران تھے کہ یہ کتنا لذیذ کھانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تو سب جانتے ہیں نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سوال کیا کہ جانتے ہو کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کی حضور ہم تو نہیں جانتے۔ ارشاد ہوا کہ یہ کھانا اللہ نے جنت سے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پھر سجدے میں گر گئی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ تیرے بندے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی کچھ دنوں پہلے اپنے گھر پر دعوت کی تھی، اور ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا تھا، تیری بندی فاطمہ کو اتنی استطاعت تو نہیں ہے،
لہٰذا اے خدا بند عالم، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم وہ میرے گھر پر چل کر تشریف لائے ہیں، اپنے محبوب کی امت کے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ یہاں بھی امت سے پیار ہے، یہاں بھی ہم غلاموں سے محبت ہے۔ اللہ اکبر، خاتون جنت کی دعا ہے۔ ناظرین سنیے پھر کیا ہوا۔ ابھی آپ یہ دعا کر کے فارغ ہوئیں کہ وہاں حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور حضرت فاطمہ کی دعا بارگاہ الہی میں ایسی مقبول ہوئی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کے ہر اس قدم کے بدلے جو آپ نے بی بی فاطمہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر کی طرف اٹھایا، اللہ کریم نے ہر اس ایک قدم پر 1000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ یہ صحابہ کا آپس میں پیار دیکھیں، نبی پاک سے محبت کا انداز دیکھیں، سب کچھ قربان کرنا ہے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ کیا دعوت کا انداز تھا، سبحان اللہ۔ تو آج ہمارے گھروں میں بھی آج یا کل دعوتوں کا انتظام، مہمانوں کی آمد، تو کیوں نہ میں نے سوچا کہ ایسی دعوت کی بات کی جائے جو سب کے چہروں پر مسکراہٹ بھی لائے اور ایمان بھی تازہ ہو۔ یہاں بات شروع کریں گے مفتی صاحب سے۔ اس ایک واقعے میں کتنا کچھ سیکھنے کو ہے کہ صحابہ کا لیول آف محبت نبی پاک سے کیسا ہے، سب کچھ فدا کرنے کا انداز۔ اور دوسرا میں چاہوں گا اس پر بھی بات ہو، کیونکہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی ہوگی، جو بہت زیادہ آج لگژری کھانے وغیرہ شاید نہ بنا سکے ہوں، تو بڑا بعض اوقات مایوسی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو خاتون جنت کا گھر ہے، یہ تو مولا علی کا گھر ہے، اور ایسا کئی بار ہم نے سنا کہ فاقے بھی ہوتے تھے، کھانے کم بھی ہوتے تھے، پھر بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے۔ میں چاہوں گا ان دونوں موضوعات پر کچھ مدنی پھول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دعوت کا معاملہ اس میں ہے، اور دوسرا جو فقر و فاقہ تھا اس کا معاملہ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مہمان نوازی جو ہے یہ بیسیکلی تو اہل عرب کی بنیادی خصوصیات میں سے تھی۔ اہل عرب میں چند خصوصیات ہمیشہ سے رہی ہیں، اس میں ایک مہمان نوازی، سبحان اللہ، ایک بہادری، ایک زبان کی فصاحت، واہ، یہ چند ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ سے ان کا حصہ رہی۔ اسی لیے اہل عرب کے اندر مہمان نوازی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ اچھا، یہ مقابلے کرتے تھے۔ اب وہ مقابلے منفی نیت سے بھی ہو سکتے ہیں کہ تفاخر، ایک دوسرے سے زیادہ بڑھا چڑھا کے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ تو اسلام نے اس مہمان نوازی کی اصلاح یوں کی کہ اسے خدا کے لیے کر دیا۔ مہمان نوازی کی جو سنت اور جو طریقہ ہے اسے باقی رکھا اور اسے خدا کے لیے کر دیا۔ اور مہمان نوازی خیر ویسے تو ہمیشہ سے ہی ہے، مہمان تو دنیا میں ہمیشہ سے، جب سے انسان بسے ہیں تو ایک کا دوسرے کے ہاں جانا تو ہوتا ہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وصف بہت زیادہ مشہور ہے، وہ مہمان نوازی کے حوالے سے ابراہیم کی یاد کے دن ہی گزر مشہور ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دن ہے، اور قرآن مجید میں آپ کی مہمان نوازی کا وہ پورا واقعہ بھی موجود ہے کہ جب فرشتے ان کے گھر پہ آئے تو آپ نے ایک بھنا ہوا بچڑا جو ہے وہ لا کے ان کے سامنے رکھ دیا، تو انہوں نے اس کو ٹچ نہیں کیا، تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ لگتا ہے یہ برے ارادے سے آئے ہیں، کیونکہ مہمان کھا کر کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جسے کہتے ہیں نا کہ کسی کا نمک کھا کے اس کو بندہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو کہا کہ یہ ٹچ نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت کے اندر کچھ خلل ہے۔ تو پھر انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ تو یہ پورا مہمان نوازی کا واقعہ جس میں بھنا ہوا بچڑا پیش کرنے کی بات۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو اولیات، یعنی وہ کام کے جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیے، اس میں مہمان نوازی بھی شامل کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے مہمان نوازی ہوتی نہیں تھی، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اتنے اہتمام اور اکرام کے ساتھ مہمان نوازی کرنا اور اسے بطور خاص توجہ دینا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ تو یوں مہمان نوازی جو ہے وہ ہمیشہ سے تو اہل عرب کے اندر بھی تھی۔ اسی لیے اہل عرب کی جو شاعری ہے، اس شاعری کے اندر مہمان نوازی کے اوپر بہت زیادہ کلام ہے۔ کسی کی سخاوت اور کسی کے مالی وسعت کو بیان کرنا ہوتا تھا تو اس کو بیان کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے گھر میں آگ کتنی جلتی ہے۔ اللہ، اگر اس کے گھر میں 24 گھنٹے آگ جل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کہ بہت مہمان نواز ہے، کیونکہ گرمی کا موسم ہوتا ہے عرب کے اندر، تو کوئی سردی کی وجہ سے تو آگ جلاتے نہیں ہیں، کھانے کی وجہ سے۔ اور اگر صرف اہل خانہ کھا رہے ہیں تو 24 گھنٹے آگ نہیں جل سکتی۔ تو 24 گھنٹے آگ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں ہر وقت مہمانوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، اس کے گھر میں دسترخوان بچھا رہتا ہے۔ تو یہ اہل عرب میں تھا۔ اچھا، پھر اہل عرب میں تو انہی میں پھر جو مسلمان ماشاءاللہ سیدنا عثمان غنی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے، اور ان میں تقریباً ہر ہستی کے ساتھ جو ہے نا وہ دعوت کے واقعات موجود ہیں۔
جیسے ابھی آپ نے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنایا، تو اسی طرح دعوت کے واقعات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی، حضرت طلحہ کے ہیں، حضرت جابر کا واقعہ مشہور ہے ٹھیک ہے، جہاں پر ہم حاضر بھی ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، حضرت جابر کا واقعہ ہے، اور حضرت زبیر کا واقعہ. تو اسی طرح ایک اور وہ انصاری صحابی ہیں، ابو الحسم کر کے نام ہے ان کا غالباً، ان کے گھر کی دعوت کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے. تو اس طرح کافی ساری، یعنی کہ ان کے گھر کی دعوت کا واقعہ یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر گئے تو باندی نکلی تو پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو کہا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے کھانا کھانا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ لا کے پیش کر دیا کہ آپ اسے ذبح کر لے اور کھا لے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شیخین کریمین تھے. اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ذبح کروا کے اسے بنوا کے تناول فرما لیا، اور صاحب خانہ گھر پہ نہیں. اللہ، تو جب وہ آئے تو وہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کے اندر باندی کو آزاد کر دیا. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان ایسی دعوت نوازی کی اس انداز کے اندر کی. تو یوں مہمان نوازی ہمیشہ کا ایک وصف ہے. پھر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہمان نوازی، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ سب سے بڑھ کر مہمان نواز تھے، اور مہمان نوازی اعلیٰ درجے کی سنت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی تو یہ تھی کہ قرب و جوار سے یا دور سے جو لوگ آتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام ان کو لوگوں کے گھروں پہ تقسیم کر دیتے کہ انہیں کھانا کھلائیں، کیونکہ لوگ آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، دین کی باتیں سمجھنے کے لیے. تو اب وہاں کوئی ہوٹل والا کا تو سلسلہ تھا نہیں، تو ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا. آخر میں جتنے بچ جاتے سب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے جایا کرتے، سبحان اللہ. تو ان کو پھر کھانا پیش کیا کرتے تھے. اچھا، اسی طرح اصحاب صفہ کی مستقل جو مہمان نوازی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمہ کرم پر تھی کہ آپ کے پاس کچھ آتا تھا تو آپ سب سے پہلے ان کے بارے میں پوچھتے کہ وہاں پر ہے، ان کو مل گیا تو نبی پاک علیہ السلام ان کو پہنچاتے. اسی پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ واقعہ ہے کہ جنگ کے موقع پر جب غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کے سرکار سے تم بھی کوئی خادم وغیرہ مانگ لو، تو ہمیں بڑی مشقت ہوتی ہے پانی بھرنے میں، چارہ لانے کے اندر. تو جا کے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو فرمایا کہ وہ اہل صفہ کی ضروریات مقدم ہیں. تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے ہے، اور تمہیں میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. تو پھر وہ تسبیح فاطمہ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ 34 مرتبہ نمازوں کے بعد، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی. تو یہ جو چیز ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مہمان نوازی ہے یہ اس کو بیان کرنے والی. پھر وفود کا جو سال تھا، یعنی کہ فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد کا جو زمانہ ہے، یہ وہ تھا کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے ملکوں کو خطوط لکھے اور وہاں سے لوگ پھر جگ در جگ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. پھر فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے آمد و رفت جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی تھی، اور ان سب کی مہمان نوازی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. تو یہ ان سب کے لیے اہتمام ہوا کرتے تھے. تو یوں مہمان نوازی جو ہے یہ عملی قولی ہر اعتبار سے اس کی تاکید اسلام کے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے. مہمان کی عزت سے مراد ہے اس کی خاطرداری کرنا، اس کے لیے کچھ اہتمام کرنا. تو یہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تو اپنے مہمان کی عزت کرے، اکرام کرے. اچھا، اب دوسری طرف جو آپ نے چیز بیان کی فقر و فاقہ کے حوالے سے، تو دیکھیں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو اکثریت تھی وہ غریب ہی تھی. امیر صحابہ کرام کی تعداد جو ہے وہ لیمیٹڈ ہے، جس میں خلفائے ثلاثہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں ایک زمانے میں جا کے آپ کے پاس پراپرٹی تھی، مال تھا، لیکن ویسے آپ کی جو زندگی مبارک ہے وہ زہد اور اسی طرح کی حالت میں گزری ہے. اسی لیے یہ والا جو واقعہ آپ نے سنایا ہے تو اس سے ملتے جلتے اور بھی کافی سارے واقعات ہیں. اچھا، پھر باقی وہی حضرت عبد الرحمن بن عوف یا عشرہ مبشرہ یا چند ایک اور صحابہ کرام، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ خوشحال ہوئے، ورنہ جو اکثریت کا معاملہ تھا وہ ایسا ہی تھا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ نے سنایا ہے، تو
آپ کے واقعات کی ایک پوری فہرست، ایسا ہی ہے. ایک پوری لسٹ ہے کہ جس کے اندر یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو کاشانہ اقدس کا آپ کا جو مبارک گھر تھا اس میں سادگی اللہ اکبر. اور زہد اور فقر اختیاری اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف لگاؤ جو ہے وہ کس انداز کا تھا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے لیے پیغام دیا سرکار علیہ السلام کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ مہر دینے کے لیے کیا؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر سرکار علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اپنی جو ہے وہ ڈھال بیچ دو اور اس سے جو چاندی اور جو رقم ملے گی تو اس کا اتنا حصہ اس کام میں کر لینا، اتنا اس میں کر لینا، اتنا اس میں کر لینا. تو اب یہ دیکھ لیں کہ مہر کی رقم کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زہد تھا وہ ایسا تھا کہ جسے فقر کامل کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس مہر کی رقم نہیں تھی. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا ہے، اب آپ اس جہیز کی جو تفصیل آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں ایک چکی ہے، ایک مشکیزہ ہے، تھوڑے سے کچھ اور تھوڑا سا سامان ہے، ایک یا دو جوڑے ہیں. تو یہ جو سامان ہے، یہ سامان جو ہے یہ امارت کی علامات نہیں ہے، یہ زہد کی علامات ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنا جو مزاج مبارک تھا وہ بھی دنیا سے بے رغبتی کا تھا، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی تھا. ورنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کا معاملہ ایک ایسا عظیم معاملہ ہے کہ جو دیگر امیر صحابہ کرام تھے اگر وہ اس پر تحائف اور کچھ پیش کرنا چاہتے تو شاید وہ تو پورا گھر بھر دیتے. اللہ. لیکن انہیں چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے مزاج کا پتہ تھا کہ سرکار علیہ السلام کو کیا پسند ہے، ایسے معاملات کے اندر آپ نے ایک نمونہ بھی قائم کرنا ہوتا تھا کہ چلے وہاں تو تحائف کا معاملہ ہو جاتا اور بڑا ایک بھرپور قسم کا وہ سب بن جاتا، لیکن امت کے لیے مثال کیا بنتی؟ امت کے لیے مثال بھی وہی شے بن جاتی. یہ وہ صورت ہے کہ مثال یہ بن گئی. اب اگر اس سے کوئی زیادہ کرتا ہے تو وہ ایک جدا چیز ہو جائے گی، لیکن جو مثال اور سنت رہے گی وہ یہ والی صورت رہے گی. تو یوں اس طرح واقعات کی ایک سیریز ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے وہ کاشان اقدس کا واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سرکار علیہ السلام کو دیکھ کے رو پڑے نا کہ سرکار علیہ السلام جس چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے تھے، چمڑے کا جو ہے وہ چمڑے کا یعنی کہ وہ بچھونا تھا جس کے اندر چھال بری تھی کھجور کی، تو جسم اقدس کے اوپر نشان بڑے ہوئے تھے، اور گھر کے کونے پہ جو ہے وہ کچھ جو رکھے ہوئے تھے اور تلوار لٹک رہی تھی، زرہ لٹک رہی تھی، بس یہ چیزیں تھی. تو عرض کی یا رسول اللہ کیسر و کسرا تو موجوں میں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی کیفیت یہ ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت. کیا تم اس پر راضی نہیں؟ بہت سارے غریب بھائیوں کے لیے کیسی ڈھارس والی باتیں ہیں. اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا. بہت ساری باتیں کرنی ہیں. اسی قربانی کے اوپر ایک غربت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قربانی بطور خاص اپنی امت کی طرف سے فرمائی تھی. یہ قربانی ہی کے موقع پہ اس کے جو ذبح پہ الفاظ ہیں کہ اللہم تقبل منی ومن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میری امت کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما. تو ویسے تو اوورال ساری امت کی طرف سے ہے، لیکن اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غریب امتیوں کی دلجوئی کے لیے یہ قربانی ان کی طرف سے کی تھی، کہ یہ نہ ہو کہ کبھی کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ یار پوری زندگی ہم نے قربانی کی نہیں، سرکار نے کر دی. ہماری طرف سے ایک قربانی بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کی ہوئی قربانی کیسی مقبول ہے. تو لہٰذا ویسے ایک ظاہری حالت کے اعتبار سے تو ایک غریب آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار میری طرف سے میں نے آج تک قربانی کی نہیں ہے، نہ میری طرف سے کسی نے کی ہے. لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار زندگی میں ایک قربانی ضرور ہے تو میں نے نہیں کی، میری طرف سے میرے نبی علیہ السلام نے. ایمان تازہ ہو گیا. کیا خوبصورت بات کی. اس سے ایک اور بات بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جو نفلی قربانیاں کرتے ہیں اس میں کیا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک قربانی سرکار کی ساری امت کی طرف سے بھی کر دی جائے؟ ایصال ثواب کے طور پہ ایسا کر سکتے ہیں. ایصال ثواب کے لیے تو کر ہی سکتے ہیں، بلکہ ہم نارملی بھی جو قربانی کرتے ہیں تو بعد میں جب ختم وغیرہ پڑھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ جو قربانی کی ہے اس کا ثواب ساری امت کو عطا فرما، تو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. رکن شورا حاجی امین ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں، ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں. نعت خواں اسلام میں بھی آ گئے ہیں، ان سے نعت بھی سنیں گے اور آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی ذرا پہلے حاجی امین سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुफ्ती साहब आपको भी मुबारक, अब्दुल हबीब भाई आपको, मदनी चैनल के नाजरीन आप सबको ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह। रुकन शूरा जो हमारे पूरे कराची रीजन के निगरान भी हैं और दावत इस्लामी बहुत बड़े बड़े इस वक्त काम कर रही है, क्योंकि एक तो कुर्बानी की खाले जमा हो रही होंगी और उसके साथ साथ इज्तिमाई कुर्बानी का भी एक बड़ा सिस्टम चलता है। और ये भी बताइएगा कि इज्तिमाई कुर्बानी के बाद उसमें से बहुत सारे गरीब मुसलमानों तक भी, बहुत सारे आशिकान रसूल तक गोश्त भी पहुंचाया जाता है। तो कुछ आप बताइए कैसा रहा आज आपका दिन और क्या इस वक्त सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह कॉल सेंटर बनाए गए पाकिस्तान में 6 मकामात पर। ठीक है। तो मैं अभी कराची के कॉल सेंटर में हाजिर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे इस्लाम भाई जो है ये कॉल से जो है वो रिसीव कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में 6 मकामात पर कॉल सेंटर कायम है और कराची में जो हमने तकरीबन बनाई है ये 157 इस्लामी भाई जो है ये मुख्तलिफ मकामात पर अवेलेबल है। ये किस चीज के लिए कॉल सेंटर है? ये सॉफ्टवेयर निजाम है हमारा, यानी अगर आपको अपनी कुर्बानी के जानवर की खाल देनी है तो आप ये नंबर पे कॉल करें। अगर कराची में कॉल करेंगे तो ये ट्रांसफर होकर यहाँ आएगी, फिर यहाँ से ये इस्लामी भाई जो है वो मुख्तलिफ डिवीजन में इलाकों में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। और ये खाले जो है वो आपके घरों से, आपके मकामात से जो है वो उठाई जाएंगी। सुभान अल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चंद सालों से कोशिश की थी और हमारे साजिद भाई, हमारे अब्दुल वाहिद भाई ये इन कामों को लीड कर रहे हैं और माशाल्लाह इस काम को बड़े अच्छे अंदाज से इन्होंने इसको मैनेज किया है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए आप सबकी कोशिशों को। अच्छा, आप एफजीआरएफ की भी कारकर्दगी कुछ सामने आई थी मेरे पास कि क्लिफ्टन जाना हुआ था, तो वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम भाई जो गोश्त जमा कर रहे हैं जी, ताकि एफजीआरएफ के जरिए जो है वो गरीब अफराद को जो है वो गोश्त फराहम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी अच्छी कारकर्दगी मिली है कि आशिकान रसूल जो है वो अपने जानवर जो है वो दावत इस्लामी को पेश कर रहे हैं और एफजीआरएफ के हमारे जो इस्लामी भाई हैं वो गरीब इलाकों में और जरूरतमंदों को जो है वो गोश्त पहुंचा रहे हैं माशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एफजीआरएफ के हवाले से नाजरीन को हम थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल कितने मुल्कों में हमने कुर्बानी की और गोश्त तकसीम किया, पाकिस्तान में किस तरह तकसीम कारी हुई, कुछ बातें और बताएंगे। हाजी अमीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह करीम आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। मदी चल के नाजरीन कुछ कॉल्स आपकी शामिल करते हैं, फिर नाथख्वां इस्लाम भाई की तरफ भी चलेंगे। जी, तमाम इस्लामी भाई को, बिलखुसूस मुफ्ती साहब को, अब्दुल हबीब भाई को और दीगर शुरा को बहुत बहुत ईद मुबारक। मुफ्ती साहब से अर्ज करना था, मुफ्ती साहब मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, बहुत ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कायम रखे आमीन। और यकीन जाने मेरे पास अल्फाज नहीं आपकी तारीफ के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए सब ये जो फैंस जिसको कहा जाता है आजकल की जबान में कि बहुत आपसे मोहब्बत है और बड़ा जिस तरह इनका माशाल्लाह लग भी रहा था कि एक फीलिंग्स के साथ, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जिससे बहुत मोहब्बत हो? आप इनको क्या कहेंगे? ताकि मैं चाह रहा हूँ ये एक जनरल मैसेज हो जाए कि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, बाज़ औक़ात मिल भी नहीं सकते, गिफ्ट भी नहीं दे सकते, तो वो आपके साथ क्या ऐसा करें कि चलें आपको लगता है कि मुझे भी अच्छा लगे, मेरे फैंस मेरे लिए ये करें? देखिए, अहम तरीन चीज तो इसमें दुआ होती है। वाह, दुआ की जाए। मुझे एक इस्लामी भाई मिले तो उन्होंने ये कहा कि किसी मौके पर उन्होंने मुझसे किसी चीज का मशवरा किया था, तो मैंने उनको मशवरा दिया और वो मशवरा उनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित हुआ। यानी को बहुत बड़ा डिसीजन था जिंदगी का उनका, लेकिन वो बेहतरीन साबित हुआ। वैसे मशवरे आप हमको देते नहीं हो, हमको लेना पड़ेगा अलग से। नहीं, बहुत सारे आपके मशवरे काम आए हैं, आपको वैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं माशाल्लाह। और बहुत ऐसी मतलब तफन्नुन के तौर पर कह रहा हूँ, बहुत फायदा हो गया कि बड़े फायदा वाला हमको भी कोई गुर बताए ना मुझसे। अब खैर ये हुआ कि वो काफी अरसे बाद उससे मुलाकात हुई मेरी, तो मुझे उसने कहा, उस इस्लामी भाई ने कहा कि मुफ्ती साहब, मैं तब से लेकर आज तक बिला नागा तहज्जुद में पहले आपके लिए दुआ करता हूँ, फिर मैं अपने लिए दुआ करता हूँ। वो फैन कितना अच्छा लगता होगा ना, वो चाहने वाला। यानी कि मुझे यूं कह ले कि शायद इससे ज्यादा अच्छा, जिसे कहते हैं ना कि कम्प्लीमेंट, वाह वाह वाह, और इससे अच्छा तोहफा शायद नहीं मिला होगा। क्योंकि ये जो दुआएं इस कदर इखलास और बेगरजी और बेलौस होके की जाती हैं, उसकी कबूलियत भी उतनी ज्यादा होती है। एक गायब के लिए दुआ करना और एक इतने इखलास के साथ दुआ करना, और फिर वो भी तहज्जुद पढ़ के दुआ करना। तो अब पता नहीं उन दुआओं ने मुझे कहाँ कहाँ फायदा पहुंचाया होगा। और मैं बहुत सारे लोगों को ये कहता हूँ कि मेरे साथ जो है ना, मेहनत से ज्यादा हिस्सा दुआओं का है। मेहनत हो सकता है मेरे साथ मेरे जैसी करने वाले बहुत सारे होंगे, मुझसे ज्यादा करने वाले होंगे, लेकिन उस मेहनत को यूं कह लें कि यूटिलाइज करना या उसके बाद उसका कुछ आउटपुट निकाल लेना,
یہ جو چیز ہے نا، یہ یوں کہہ لے کہ اس کے پیچھے وہ دعاؤں والا سرکل ہی سارا چل رہا ہوتا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ اظہار کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، وہ دعاؤں میں یاد رکھیں، یہی گفٹ ہمارے لیے بات. ایک دعا کا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کاز کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو محبت ہوتی ہے اس کا تعلق بیسیکلی دین کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو دینی وجہ اس کے پیچھے ہوتی ہے. تو جس کاز کے لیے دوسرا بندہ کام کر رہا ہے نا، اسی کاز کے لیے کیا جائے. صحابہ کرام کی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تھی، وہ محبت کی بہت ساری جہتیں اور صورتیں تھیں، لیکن اس میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کے ساتھ محبت تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے. یہ ہے کاز. تو اس کاز کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ جو محبت اور وابستگی ہے، یہ سب سے زیادہ خوش کرنے والی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. واہ واہ واہ، دین کی خدمت زیادہ کرتے تھے. اچھا، اب اس کے پیچھے ایک تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھ پر سب لوگوں میں، انسانوں میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان صدیق اکبر نے کیا ہے، یعنی میری سب سے زیادہ خدمت صدیق اکبر نے کی ہے. دوسرا فرمایا کہ میں نے سب کے بدلے چکا دیے، ان کا بدلہ قیامت کے دن خدا ہی چکائے. تیسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جس نے نبی پاک علیہ السلام کے کاز اور مقصد کو سنبھالا اور اسے لے کے چلے اور اسے برقرار رکھا اور اسے پروان چڑھایا اور اسے دنیا میں پھیلایا، وہ چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کو یہ پتا تھا تو آپ ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور انہیں نبی پاک علیہ السلام سے چونکہ محبت تھی اس لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا. اسی لیے جب غزوہ احد کے موقع پہ یہ مشہور ہو گیا تھا نا کہ نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے، تو بعض نے کہا کہ اب چھوڑو سارا کچھ، اب حضور کے بعد جی کے کیا کرنا. تو بعد نے کہا کہ نہیں، اب حضور کے بعد جی کے کیا کرنا. یعنی دونوں نے بات ایک ہی کہی، لیکن ایک کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، دوسرے کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جینے کا کیا فائدہ. اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی جو استقامت دکھائی اور بعد میں بھی جو استقامت دکھائی، اس کے اندر الفاظ کیا فرمائے تھے کہ کیا نبی دنیا سے تشریف لے جائے تو تم دین سے پھر جاؤ گے. تو یہ جو کاز کے ساتھ تعلق ہے، یہ بنانا، یہ رکھنا. آج کے دور میں بھی امیر اہل سنت کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے. آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا فیضان، مرید پیر سے فیضان چاہتا ہے تو سب سے زیادہ کس کو مل سکتا ہے؟ تو آپ کتنا شاندار ارشاد فرماتے کہ جو میری دعوت اسلامی کا جتنا زیادہ کام کرے گا. ورنہ بندہ کہے نا میری جو خدمت زیادہ کرے گا مجھے تحفے زیادہ دے، جو میری وہی کاز والی بات کہ جو دعوت اسلامی کا کام دین کا کام ہے، جو زیادہ کرے گا میرا فیضان اس کو ملے گا. اور کال لیتے ہیں انشاءاللہ. ماشاء اللہ عز و جل. سلسلہ عید ملن بہت ہی پیارا. آپ سب کو عید مبارک ہو. مفتی قاسم صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بقرہ عید کو کس طرح گزارتے تھے؟ جی ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال. ایک اور کال لیتے ہیں پھر مفتی صاحب سے جواب. میرا نام محمد جواد اتاری ہے. میں ابو ظبی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل، آپ کو اور تمام عاشقان رسول کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. تقبل اللہ منا ومنکم. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو، آپ سب کو بہت عید مبارک. مفتی صاحب، یہ جو سوال تھا بڑا خوبصورت سوال تھا کہ نبی پاک بقرہ عید کا دن کیسے گزارتے. اور ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ پیارے آقا نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، تو قربانی کتنی بار فرمائی؟ کیونکہ احکام تو بہت بعد میں کچھ چیزوں کے فرائض ہوئے، تو نبی پاک نے کتنے سال قربانی فرمائی؟ ایسی کوئی بات ملتی ہے؟ قربانی کا جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے جتنے بھی سال تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام سالوں میں ہی قربانی فرمائی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا قربانی تو ہر سال ہی ہوتی. اب یہ ہے کہ قربانی کا دن جو ہے وہ کیسے گزارا، تو اس کی یوں ڈیٹیل نہیں ہے کہ جس کو بالکل ایک اول تا آخر بیان کیا جا سکے، لیکن یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک میں دو تین چیزیں تو واضح طور پہ ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے، اس کا تذکرہ پوری وضاحت کے ساتھ ملتا ہے کہ عید گاہ میں جا کے عید کی نماز پڑھی جاتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر یا ہمیشہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے. اور دوسرا یہ تھا کہ قربانی والی عید پہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کسی نے قربانی جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے کر لی، تو
تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ اپنی قربانیاں دوبارہ کریں. اور تیسرا صحابہ کرام کے سوالات ملتے ہیں. وہ سوالات ویسے تو یہ کنفرم نہیں ہے کہ سوالات عید کے دن کے یا عید کے بعد کے ہیں، لیکن بظاہر اس سے یوں لگتا ہے کہ شاید وہ عید کے دن کے ہوں، کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل پوچھے کہ ہمارے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ایک صحابی نے پوچھا تھا تو ان سے فرمایا کہ تم کر لو، تمہارے علاوہ کسی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. اور بھیڑ کے 6 ماہ کے بچے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی. اور تیسرا یہ ہے کہ عید کے لیے وہ لکھا ہوا ہے کہ جاتے ہوئے آتے ہوئے بلند آواز سے تکبیریں کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بقرعید کے اندر بلند آواز سے اور عید الفطر کے اندر آہستہ آواز سے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود اپنے دست مبارک سے قربانی کرنے کا تذکرہ عید الاضحیٰ کے دن موجود ہے کہ آپ نے خود قربانی فرمائی. اچھا، پھر اس قربانی کے حوالے سے کئی روایتیں ہیں کہ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جو ہے وہ یعنی کہ سیاہی اور سفیدی ملے ہوئے مینڈے جو ہے وہ آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے، جن کے سینگ بھی تھے. اور اس میں ایک قربانی اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے، ایک قربانی جو ہے وہ امت کی طرف سے فرمائی ایک موقع پہ. تو یوں کہہ لیں کہ یوں چیدہ جو واقعات ہیں وہ موجود ہیں. بقیہ اس دن جیسے نمازوں کا معمول ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، اور بطور خاص اس میں قربانی کے گوشت سے کھانا، کیونکہ اس دن روزہ رکھنا منع ہے تو لہذا روزہ رکھنا چونکہ گناہ ہے تو اب اس دن قربانی کے گوشت سے کھانا، تو یہ جو ہے یہ روایتوں کے اندر ہے. اور مزید اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو تسبیح ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ایام کے اعتبار سے فرمائی تھی کہ الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ ان کی کثرت کرو. اور ایک اور معمول مبارک جو ہے وہ بنتا ہے نمازوں کے بعد جو تکبیر تشریق کہنے کا ہے. تو ہر نماز کے بعد جو تکبیر تشریق کہنی ہے یہ ہے. اور پھر یہی موقع جب حج کے دنوں میں آیا تھا تو اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا تھا کہ آپ نے صحابہ کرام کو مینا کی گلیوں میں بھیجا تھا کہ سارے بلند آواز سے جو ہے وہ تکبیریں کہو. تو وہ پھر صحابہ کرام اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ کہہ کر جو ہے پھر وہ مینا کے خیموں میں، مینا کی گلیوں کے اندر پھرتے تھے، ٹولیاں وغیرہ بنا کے سب بلند آواز سے یہ کہہ رہے تھے. تو اس میں اس کی حکمت میں ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں. اس کی ایک حکمت تو یہ تھی کہ یہ جو قربانی کا دن ہے نا، یہ یوں کہہ لیں کہ اس کے جو قربانی یا قربانی کے دن کا فلسفہ ہے یہ ایک ایسا ہے کہ جس میں یوں کہہ لیں کہ ایک دن کے لیے بندے کا تعلق جو ہے نا وہ ہر اعتبار سے خدا سے جڑ جاتا ہے. وہ نماز پڑھنے کی صورت میں بھی اور وہ کھانا کھانے کی صورت میں بھی. اب آپ دونوں کا یہ دیکھیں کہ نارملی اگر آپ نماز پڑھیں گے یا عبادت کریں گے تو وہ تو ایک خدا سے تعلق ہے، باقی آپ کی ساری چیزیں آپشنل ہوتی ہیں کہ آپ اچھی نیت سے کریں تو آپ کو ثواب ملے گا. لیکن کسی دن جانور کا ذبح کرنا بھی آپ کے لیے خدا سے تعلق کا ذریعہ بن جائے، اس دن کا کھانا بھی آپ کے لیے خدا سے تعلق کا ذریعہ بن جائے، اس دن کا آپ کا غریبوں کو کھلانا یا رشتہ داروں کو کھلانا تو چلے ہمیشہ ہی ہوتا ہے، اپنی فیملی کو کھلانا بھی خدا سے تعلق کا ذریعہ بن جائے. اس دن آپ کے ذہن پہ صبح سے یہ ایک تصور جمع ہوا ہو کہ آج رب کے ایک یونیک حکم پہ عمل کرنا ہے، ایک عظیم نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے. اچھا، اس پر عمل کرنے کے بعد آپ کا دل و دماغ اسی کے ساتھ وابستہ رہے کہ آپ نے اللہ کے ایک حکم پہ عمل کیا اور ایک عظیم نبی کی سنت پہ عمل کیا. تو یہ گویا یوں کہہ لیں کہ جیسے وہ اعتکاف کے 10 دن ہوتے ہیں نا کہ مسجد کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں، یہ وہ دن ہے کہ ایک دن جو ہے وہ خدا کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو صحابہ کرام کی تکبیریں کہنا تھا تو ایک تو یوں تھا کہ دن بھی وہ کہ جو خدا کے ساتھ جن کا بڑا ایک نسبت شرف جن کو حاصل ہے، اس کے ساتھ وہ جگہ بھی مینا شریف، ٹھیک. تیسرا اس کے ساتھ یہ تھا کہ چونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے تک یہ ساری جگہ شرک کی غلاظتوں سے آلودہ تھی، تو قربانی جو مشروع کی گئی تھی، قربانی کا جو شریعت نے حکم دیا تھا، اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ قربانیاں چونکہ بتوں کے نام پہ ہوتی تھی اور قربانی عبادت ہے
اور عبادت خدا کے لیے خاص ہے حقیقت میں، تو لہٰذا اب اس کو اپوزٹ کرے، اب اس کے بالکل الٹ طرف جا کے اب اس کو خالص خدا کے لیے کرے، اور اس لیول پہ جا کے کریں کہ بچہ یہ سمجھ جائے کہ قربانی خدا کے لیے، عبادت خدا کے لیے، اسی لیے آج تک چلتی آ رہی۔ تو قربانی کے پیچھے جو تصور توحید ہے نا، یہ بڑا مضبوط ہے اصل۔ اس کے جو جیسے بہت سے لوگ وہ معاشی اور وہ فوائد کی بات کرتے ہیں نا، یار غریبوں کی ویسے مدد کر دو، یہ کر دو، غریبوں کی مدد ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے، بالفرض ایک مرتبہ کے لیے سمجھ رہے کہ آپ نے سب کچھ موقوف کر کے غریبوں کی مدد کر دی، یتیم خانوں پہ لگا دیا، ان سارے کاموں کے پیچھے آپ کی نیت بھی اچھی تھی، آپ نے ثواب کی نیت بھی کی، یہ ثواب کا تو ہو گیا، لیکن کیا اس کے پیچھے وہ تصور توحید آ جائے گا؟ اور کیا توحید اسلام کے اندر کوئی چھوٹی چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ دنیا کا جو سب سے بڑا جس میں قرآنی دعا ہے ان صلاتی و نسکی، اس کے اندر کیسا قربانی انداز سے پہلے بھی جو پڑھنے کے لیے فرمایا ہے تو یہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، جو پڑھنے کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ پھر تو اب اس میں کیا ہے کہ اس کو بھی اسپیسیفک کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور پھر وہ جو ذبح کرنا ہے، اب آپ دیکھیں کلمہ طیبہ کے اندر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ، اور کتنے مقامات ہیں جہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ تکبیر کے ساتھ درود پاک نہ پڑھا جائے، اللہ اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے ساتھ درود پاک نہ، یعنی کہ درود پاک کے جو ممنوع مقامات ہے اس میں یہ والا بھی ہے۔ اس کی وجہ بیسیکلی وہی جو تصور توحید ہے اس کا پختہ کرنا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے لوگ بہت سے جو فلسفی مائنڈ کے لوگ بات کرتے ہیں نا، وہ کسی شے کا ایک جز پکڑ کے کہتے ہیں کہ بس جناب ہم نے اس کو لے لیا، اب وہ ہاتھی کی دم ہے یا اس کا کان ہے یا اس کا پاؤں ہے، وہ پورا ہاتھی نہیں ہے، پورا دین، اس دین کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، اس عمل کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، وہ سارے کا سارا دین۔ سبحان اللہ، کمال ہو گیا ماشاءاللہ، بہت تفصیل سے مفتی صاحب نے مدنی پھول عطا فرمائے۔ نعت خواں اسلام میں موجود ہیں آپ عارف بھائی، ماشاءاللہ بہت سارے کلام آپ سوچ کے بھی آئے ہوں گے، لیکن میری تمنا ہے اگر پہنچوں در پاک پہ اس بے خودی کے ساتھ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنچوں مدینے کاش میں، اس بے خودی کے ساتھ، اس بے خودی کے ساتھ، روتا پھروں گلی گلی، دیوانگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ، روتا روتا پھروں گلی گلی، دیوانگی کے ساتھ، دیوانگی
گزرے تھے طیبہ میں جو کبھی مرشدی کے ساتھ، پیارے مرشدی کے ساتھ گزرے تھے طیبہ میں جو کبھی مرشدی کے ساتھ، پیارے مرشدی کے ساتھ مجھ کو بقیع پاک میں دو غز زمین ملے، مجھ کو بقیع پاک میں دو غز زمین ملے، یا رب یا رب دعا ہے تجھ سے میری عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، یا رب میری دعا ہے، یا رب دعا ہے تجھ سے میری عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، اللہ میرا حشر ہو بکر اور عمر، اللہ میرا حشر ہو بکر اور عمر، عثمان غنی و حضرت مولا علی کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، عثمان غنی و حضرت مولا علی کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، یا رب تیرے کرم سے جگہ خلد میں ملے، یا رب تیرے کرم سے جگہ خلد میں ملے، مجھ کو رسول پاک کی ہمسائی کے ساتھ، ہمسائی کے ساتھ، وہ یار غار بھی ہے تو یار مزار بھی، وہ یار غار بھی ہے تو یار
गुजरे खुशी के साथ, गुजरे खुशी के साथ, और एक बार मुस्कुरा के मुझे देख लीजिए, एक बार मुस्कुरा के मुझे देख लीजिए, दम तोड़ दूंगा कदमों में वारफ्तगी के साथ, वारफ्तगी के साथ। सरकार हाज़री हो मदीने की बार बार, सरकार हाज़री हो मदीने की बार बार, अत्तार की है अर्ज़ बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ। रोता रोता फिरूं गली गली, दीवानगी के साथ। क्या खूबसूरत कलाम अमीर अहले सुन्नत का। बड़ी प्यारी दुआएं। अल्लाह करीम आज के मुबारक दिन के सदके ये इल्तिजाएं, ये दुआएं हमारे हक में कबूल फरमाए। असद बदरी भाई हमारे साथ हैं। असद भाई, मेहमान नवाजी और यकीनन एक समा है फैमिलीज में, घरों में, मेहमान नवाजी के हवाले से आप क्या कहेंगे? और इसमें मैं चाहूंगा कि थोड़े से हमें ये भी आदाब होने चाहिए कि मेज़बान को किन बातों की एहतियात होनी चाहिए, मेहमान के लिए भी कुछ आदाब बयान हुए, तो इस बारे में कुछ। माशाअल्लाह, मेज़बानी और मेहमानी दोनों ही हर एक शख्स की ज़िंदगी में बार बार आते रहते हैं, और इसमें जो असल चीज़ है वो है मेहमान की दिलजोई। अब जितनी अच्छे अंदाज पर, जितना ज़्यादा और ख़ूबसूरत अंदाज पर कर सके वो करनी चाहिए, और हर शख्स जो है अपने हिसाब से इसमें कोशिश करता रहता है। आज मैं चाहूँगा कि अगर कोई मेहमान हमारे घर में एक से ज़्यादा दिनों के लिए आता है, स्टे करता है, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम उनका ख्याल रखें तो इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। होता क्या है कि एक ट्रेडिशनल तरीके से हम चीज़ों को कर रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ को बतौर ख़ास गौर करके किया जाए तो बड़े कम खर्च में, बड़े अच्छे अंदाज पर हम उसकी ज़्यादा मेहमान नवाजी करने में कामयाब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स आया हमारे घर के अंदर और उसने 2-3 दिन के लिए हमारे यहाँ स्टे करना है, तो नॉर्मली उसके खाने का हम इंतज़ाम करेंगे, सेपरेट रूम का इंतज़ाम करेंगे, उसकी दीगर चीज़ों का ख्याल रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर थोड़ा सा उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दे दिया जाए तो समझे कि वही आपके मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेहमान जो है रात को अपने रूम में चला गया आराम करने के लिए, कि रूम में हम कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ कर दे। उसके अंदर चंद चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, मेहमान ने अब सुबह ही आपका जो है वो दरवाज़ा बजाना है बाहर आने के लिए, तो रात में उसको क्या क्या चीज़ें मयसर होनी चाहिए वो रख दी जाए। मिसाल के तौर पर पानी रख दिया जाए, ढका हुआ हो, मौसम के मुताबिक हो, ताकि उसको प्यास लगे तो वो परेशान ना हो कि मैं पानी के लिए कैसे घर वालों को जगाऊं। और अगर इसमें थोड़ा सा 1 ग्रेड अप करना चाहें तो साथ ही में चाय का या कॉफ़ी का इंतज़ाम कर दें, केटल रख दें, साशे रख दें, चीनी रख दें, कुछ चीज़ें ऐसे रख दें कि अगर मिसाल है रात तवील है, ख़ासतौर पे सर्दियां हैं, अब उसको चाय की अगर तलब हो रही है तो मुरव्वत में आपसे पूछेगा तो नहीं, दरवाज़ा तो नहीं बजाएगा मुझे चाय पिला दे। अगर ये चीज़ रखी होगी तो इंशाल्लाह उसके लिए सहूलत हो जाएगी। साथ में ये भी मशवरा दिया गया है कि रात गुजारने के लिए कुछ ऐसे फल जो ख़राब ना होते हों वो रख दिए जाएं, और कुछ बिस्किट्स रख दें, कुछ इस तरह की चीज़ें रख दें, ताकि अगर उसकी अर्ली मॉर्निंग कुछ आंख खुलती है तो ऐसा तो नहीं है कि फजर पढ़ते हुए कहेगा मुझे नाश्ता कराओ, मेज़बान तो लेट उठता है, मेहमान पहले उठ जाता है। हाँ जी, तो उसकी ये सहूलत जो है वो कर दी जाए। इसी तरह से
टॉवल के बारे में कहा गया कि उमूमन हम मिस्टेक कर देते हैं कि एक टॉवल रखते हैं, दो होने चाहिए। अच्छा। बाज़ औक़ात वॉशरूम यूज करने के बाद, जब हाथ धोने के बाद एक टॉवल यूज किया जाता है तो अब वो मजा नहीं आता कि वो चेहरे के लिए भी यूज किया जाए, और मेहमान आपसे दूसरा मांगेगा तो नहीं, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा उसके लिए कर दें। मेहमान के उठने के वक्त के मुताबिक उसने आपसे कैसे कम्युनिकेट करना है, इसका मुझे भी कई जगह पे एक्सपीरियंस हुआ, हो सकता है आपको भी हो। तो अब मैं बाहर आना चाहता हूँ तो पहले से तयशुदा मदनी फुल होना चाहिए कि बाहर आने के लिए आप क्या करेंगे। अच्छा, मोबाइल फोन ठीक है, एक अच्छी सहूलत है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वक्त उसके पास अवेलेबल हो। तो उसको कह दिया जाए कि आपको जब बाहर आना हो तो आप दरवाजा बजा लीजिए या ये काम कर लीजिएगा तो आप इजी हो जाएंगे, या घर के अंदर ऐसा पोर्शन है जो इजी एक्सेस है और पर्दे का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसको पहले से मेंशन कर दिया जाए कि आप यहाँ आ जाएं। मेहमान को इजी करने के लिए एक बड़ी शानदार चीज है, फॉर एग्जाम्पल उसके रूम के अंदर बहुत सारी चीजें रखी हैं और वो कोई चीज इस्तेमाल भी करना चाह रहा है, लेकिन वो अगर मोहतात है तो सोचेगा यार पता नहीं है मैं इसकी इजाजत लूं ना लूं, या मुझे इजाजत है या नहीं। नॉर्मली ड्रेसिंग पे पड़ी होती है। हाँ जी, तो अब मिसाल परफ्यूम रखा हुआ है, उसको अच्छा लग रहा है तो वो यूज करना चाह रहा है, मोहतात है तो वो तजब्जुब का शिकार होगा। तो बेहतर ये है कि उसके रूम में कोई एक्स्ट्रा चीज ना हो, और जितनी चीजें आपने रखी हैं, परफ्यूम्स रखे हैं और जो भी इस्तेमाल की चीजें हैं, आप जब उसको सी ऑफ करें, भाई आप रात गुजारे हैं, तो आप उसको वजाहत के साथ कह दें कि इस रूम में जितनी भी चीजें, वॉशरूम में भी शैम्पू, हाँ जी, तो आप बिला तकल्लुफ इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। लाइट का प्रॉपर एहतमाम ये जरूर होना चाहिए, इसी तरह सर्दी और गर्मी के मौसम के हिसाब से। तो ये चंद चीजें हैं कि अगर इनका हम ध्यान रखें, इस पर बहुत कुछ लोगों ने और भी बयान किया है। तो इन सब चीजों के पीछे क्या है कि आप ये सोचें कि अगर मैं किसी के हाथ ठहरूं तो मुझे किस किस चीज की जरूरत है। सारे तजुर्बात आपको हो चुके हैं कहीं ना कहीं। मैं भी कुछ ये तो मेरे लिए तो कमाल पता है क्या हो गया, मैं तो ये सोच रहा था ये क्लिप बना लूंगा, असद भाई ने वजाहत की है ना, मैं तकरीबन जहाँ जाना हुआ उनको पहले वो क्लिप सुना देंगे कि हजरत हमारे असद भाई ने कुछ बयान किया है, थोड़ा पहले इसको सुन लें। अच्छा, वॉशरूम में बाजों का चप्पल जो है ना वो मेहमान के साइज की नहीं है। अच्छा, अब वो मेहमान बेचारा थोड़ी कहेगा मुझे मेरे साइज की चप्पल दो, लेडीज चप्पल पड़े। हाँ जी, तो पहले से गौर कर लें कि यार इसके साइज का चप्पल कौन सा होना चाहिए। जैसे चप्पल है लेकिन उसके इस्तेमाल के काबिल नहीं है, उसका एहतमाम कर लिया जाए। चले मैं एक इजाफा कर देता हूँ, जो तजर्बात हमारे साथ भी हुए, मैं तो कर बहुत घरों में रहा हूँ। तो होता क्या है कि बाज़ औक़ात हम नॉर्मली हम जैसे लोग हैं, अब हम गए तो बहुत थके हुए गए, सारा दिन काम किया या जो भी हमारी शेड्यूल था, अब हमारे पास वही 6-7 घंटे हैं, उसके बाद फिर शेड्यूल है ना। तो आप जब कमरे में गए ना, तो उस कमरे में कम से कम मेहमान को ना सुलाएं कि जहां पर कोई और एक्टिविटी होनी है। अब मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मैं शहर का नाम तो नहीं लूंगा, मैं फजर पढ़ के सोया, सारी रात हमारे जदवल चलता रहा, और जोहर के बाद फिर जदवल था, तो 9-9:30 बजे जिस कमरे में मैं जो आराम करवाया, उसकी एक, मुझे तो पता भी नहीं था, पर्दा था, उसकी पीछे एक साइड गली में थी। सही। तो वहां से बाकायदा कोई 9 बजे आए और उन्होंने बड़ा जोर जोर से वो खिड़की बजाना शुरू की, पता नहीं जो साहिब खाना थे उनका नाम लिया। तो मैं तो नींद से बेदार, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, कौन बजा रहा है, क्या बजा रहा है। तो जब पर्दा खोला तो पता लगा तो रोड है पीछे, तो वो साहब कोई दूध वाले थे भाई, या पता नहीं कुछ देने आए थे। मैंने कहा भाई मैं तो इस घर में आपका जदवल शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं तो मेहमान हूँ, आप मेजबान को दूसरी कोई खिड़की बजाए, मुझे तो अच्छा वही वाली बात कि मैं बाहर कैसे निकलूं, पता नहीं बाहर कौन जाग रहा है, सो रहा है। तो ये बाज़ औक़ात हो जाता है, लेकिन ये कि वाकई बहुत आपने चीजों का ख्याल रखें और भी गौर करते रहेंगे। असद भाई जो आपने बातें की ना, अल्लाह पाक सलामत रखे इंटीरियर के लोगों को, या पंजाब सिंध बलूचिस्तान के लोगों, कराची वालों में तो ये कहाँ रहा अब कि घर पे आके मेहमान ठहरे। एक तो हमारे घर छोटे, और हमारे यहाँ तो ये रिवाज ही खत्म हो गया। यानी हम सच्ची बात, मैं अपनी बात करता हूँ, इसमें चले माफी भी मांग लेता हूँ कि हम बहुत बुरे मेजबान हैं अपनी तरफ से। अगर मैं कहूँ बाहर जाए तो वो सारे अपने काम काज छोड़कर हमारे लिए पूरा दिन अवेलेबल होते हैं। इधर कराची वालों के पास टाइम ही नहीं होता, हम तो बस मिलने 15-20 मिनट आधा घंटा। ये जो घर में ठहराना, अच्छा फिर हमारे घरों में अमूमन जगह भी नहीं होती। बाहर हमने देखा बाकायदा मेहमान खाना अलग से बाकायदा 1-2 कमरे एक्स्ट्रा होते हैं। हमारे यहाँ तो अगर कोई मेहमान आ जाए तो पहले घर के किसी फर्द को किसी और रूम में एडजस्ट करना होगा। मुझे एक जगह तजर्बा हुआ मुफ्ती साहब, एक जगह हमें पता नहीं था, वरना तो मैं कभी भी नहीं जाता उस घर में। एक जगह हम गए और आराम किया, और जब आराम करके बाहर निकले ना, तो फिर अंदाजा हुआ कि हम 2 कमरों में मेहमान ठहरे थे। उस घर में तो कमरे ही 2 थे, और उस घर में फैमिली भी थी जी। तो मैंने कहा घर आप लोग कहाँ ठहरे? फिर जब खाने पे आए ना ड्राइंग रूम में, तो पता चला, मैंने जब गौर किया तो जिन 2 कमरों से हम मेहमान निकले, एक ड्राइंग रूम था और एक किचन था। तो बाद में पता चला कि फैमिली ने वो रात ड्राइंग रूम में गुजारी।
تو وہ تو پھر ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے نا کہ یار جانے سے پہلے اچھا وہ بلا تو لیتے ہیں، وہ تو محبت، وہ تو کی کہتے ہیں ہمارے لیے سعادت ہے، تو کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ یہ تو آپ فرما رہے ہیں ڈرائنگ روم میں گزاری، میں ایک وہ واقعہ جانتا ہوں کچن میں سارے کچن میں گزاری، کچن میں گزاری، یہ مجھے بھی پتا ہے، ایک واقعہ مجھے یہ پتا ہے کہ گھر والوں نے کچن میں رات، کیوں چھوٹا ہی گھر تھا، ایک کمرہ تھا، ایک کچن تھا، تو انہوں نے بتایا ہی نہیں، میزبان کو سلا دیا اور خود کچن میں گزاری۔ اصل میں اہتمام کی بات ہے، کئی مفتی صاحب بھی جانتے ہیں، آپ کا بھی اگر ایکسپیرینس ہو، گاؤں کا ایک بڑا پیارا رواج ہے، گاؤں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ذرا صاحب ثروت ہیں اور کچھ زیادہ تر غریب ہوتے ہیں۔ جو صاحب ثروت ہیں انہوں نے تو سیپریٹ ایک بیٹھک کا نام دیا ہوتا ہے، اوتاق ہوتا ہے، بیٹھک پنجاب میں بول دو، وہاں پہ وہ مہمانوں کو روکتے ہیں۔ لیکن ایک اور بھی کلچر ہے کہ اگر میرے گھر میں جگہ نہیں تو وہ ایک کامن اوتاق بھی ہوتی ہے جہاں پر یہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنے مہمانوں کو یہاں پر ٹھہرا سکتے ہیں، تو وہ پردے کا لحاظ رکھتے ہیں عموماً۔ بعض جگہوں پر تو استاد صاحب ایسا بھی ہوا کہ کسی گاؤں یا کسی شہر میں گئے تو اور لوگ آ گئے کہ 2 مہمان ہمیں بھی دے دیں، جی، یعنی اگر ہم 5-7 لوگ گئے تو آس پڑوس کے لوگ آئے کہ 2 ہم لے جائیں گے، تو یہ کمال ہے۔ ایک اور ٹریڈیشن بھی ہے کہ اگر میں آپ کا مہمان بن کر آیا اور مفتی صاحب کا آپ کے ساتھ تعلق ہے اور ہم نے تینوں نے کھانا کھایا، تو بعض اوقات وہ آپ کے دوست کو بھی انوائٹ کر دیتے ہیں کہ ایک ٹائم کا کھانا میرے ہاں بھی کھائیے گا۔ اس میں مفتی صاحب آپ سے میرے ذہن میں سوال بھی تھا، آپ نے چھیڑ بھی دیا کہ شہری مہمان نوازی اور دیہاتی مہمان نوازی، یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہر طرح سے ایک جیسی ہوتی ہے، لوگ مختلف ہوتے ہیں، حالات واقعات مختلف ہوتے ہیں، لیکن عموماً ہمیں یہ سننے میں آتا ہے کہ دیہاتی لوگ زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ تو کیا واقعی وہ زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں یا شہریوں کے حالات کی وجہ سے وہ بیچارے کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر نہیں ہے؟ اچھا اس میں ایک سوال کا اضافہ اور کر دیتا ہوں، مہمان نوازی جو ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ماشاءاللہ، اور میں نے اسپیشل ڈاکٹر سلمان صاحب کو آج بلایا تھا کہ بعض اوقات اب یہ کھائیں گے اور پھر لوگ بیمار زیادہ ہوں گے، تو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ کیا کھانا ہے اور کن چیزوں سے احتیاط کرنی ہے، تو ہمیں ڈاکٹر صاحب سے مشورہ بھی لینا ہے۔ ایک سوال میرے ذہن میں تھا جب آپ فضائل بیان کر رہے تھے نا کہ یار ہم مرد ہیں، ہمارا کام تو خرچہ کرنا ہے نا، ہم تو چاہتے ہیں روز مہمان آئے یہ ثواب کما لیں۔ اصل مہمان نوازی میں پرابلم تو عورتوں کو ہوتی ہے کیونکہ برتن انہوں نے سمیٹنے، کھانا انہوں نے پکانا ہے، ہم نے تو آرڈر کرنا ہے۔ تو اچھا بعض اوقات وہ اتنا وارم ویلکم نہیں کر رہی ہوتی کہ بھائی ہم آپ مہمان لے آؤ گے، سارے برتن تو پھر ہمیں اٹھانے پڑیں گے، یہ کرنا ہوگا، تو ہم پھر یہ ثواب کیسے کمائیں؟ شہر والے ماشاءاللہ وہ مہمان نوازی کے ایکسپرٹ ہیں اسد بھائی اصل میں۔ صحیح ہے، مجھے تو لگتا ہے ان کے گھر رکنے جانا پڑے گا، اتنے سارے پوائنٹس بتائیں تو میں تو پھر اگلا کوئی اپوائنٹمنٹ لے رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ اگلی عید پہ نہیں آئیں گے دوبارہ۔ ماشاءاللہ مہمان نوازی کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ ایک مرتبہ ان پہ ذوق طاری ہوا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مفتی صاحب 7 جمعے میں نے آپ کو ناشتہ کروانا ہے، اچھا کیونکہ یہ اوپر رہتے ہیں، میں ان کے قدموں میں رہتا ہوں۔ وہ وظیفہ ٹوٹکا تھا کوئی 7 جمعوں وہ کسی نے کہا ہوگا اچھا ٹھیک ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو بس ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگلے جمعے سے میں شروع کرتا ہوں پھر۔ میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ بہت ساری اچھی چیزیں ہیں مفتی صاحب کی دعاؤں سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یوں انہوں نے 7 جمعے جو ہے نا مجھے ناشتہ کرایا، درمیان میں 1-2 مس ہو گئے، پھر آگے کر دیے تھے، ایک آدھ شاید باقی ہے ابھی، تو بھائی اب وہ میرا بھی ساتھ ہوگا بھائی، سبحان تو اللہ۔ وہ پھر جمعے کو 10:30-11 بجے ان کے ناشتہ میں کیا کرتا تھا، تو اس میں پھر ہماری بڑی اچھی گفتگو رہتی تھی، بڑا اچھا ناشتہ ہوتا تھا۔ تو اس میں ماشاءاللہ جو یہ 6-7 جو ناشتے کیے، تو ہر ناشتے کے اندر برتن جدا، کھانے کے آئٹمز جدا، ارے واہ، اور اس کے پیش کرنے کا انداز جدا، ارے اور ایون کہ ہماری گفتگو کا موضوع جدا، تو وہ ایک بڑا ورائٹی تھی اس کے اندر، اور بڑا مہمان بڑھ جائیں گے آپ کے یہاں، دیکھ مزیدار وہ کام تھا ماشاءاللہ۔ تو یوں تھا۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ پھر میں نے پوچھا بھی کہ یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے سارا، تو انہوں نے پھر بتایا، اپنی ساری ریسرچ مجھے بتائی بھی، میں نے ان سے لی بھی تھی دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے سارا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں مجموعی طور پہ تو صورتحال یہی ہے کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ زمانہ بدل گیا، زمانے کے تقاضے بدل گئے، لوگوں کی مصروفیات بدل گئی ہیں، لوگوں کے جذبات بھی بدل گئے ہیں، لوگوں کے حالات بھی بدل گئے ہیں۔ اس لیے یہ صرف شہری اور دیہاتی کا فرق نہیں ہے، صحیح، اس میں یوں کہہ لے شہری کے اندر بھی 1000 قسمیں ہوں گی اور دیہاتی کے اندر بھی 1000 قسمیں ہوں گی۔ صحیح۔ تو یہ اچھا، اسی طرح ملکوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، بعض ملکوں میں مہمان نوازی زیادہ ہوتی ہے اور بعض ملکوں کے اندر نہیں ہوتی، بعض کمیونٹیز کے اندر مہمان نوازی ہوتی ہے، بعض میں نہیں ہوتی۔ تو یہ اتنے فرق ہیں کہ اس کے لیے نا کوئی جنرل ایسے رولز ہے نہیں ہے، لیکن خلاصہ کلام تقریباً وہی بنتا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ جو دین کا لفظ ہے نا اکرام ضیف، یعنی مہمان کی عزت کرنا یا مہمان کی خاطرداری کرنا۔ مہمان کی خاطرداری کا مطلب یہ ہے کہ پرووائڈنگ کمفرٹ ٹو یور گیسٹ،
کہ آپ مہمان کو آرام پہنچائیں. اب وہ کھانے کے اعتبار سے، وہ رہنے کے اعتبار سے، وہ سونے کے اعتبار سے، وہ پڑھنے کے اعتبار سے، وہ واش روم وغیرہ جانے کے اعتبار سے، وہ ساری کی ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. اور یہ صرف مہمان کے ساتھ نہیں ہے، پورے کا پورا دین یا پورے کا پورا نظام انسانیت ہی اس کے اوپر ہے. سبحان اللہ. کہ آپ دوسرے کے آرام کا خیال اب اس میں دونوں طرف کی بات کریں نا، مہمان کو کمفرٹ دیں، مہمان بھی تو میزبان کو کمفرٹ دیں. اسی لیے تو میں کہا یہ ساری انسانیت کے مسئلہ ہے کہ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. مہمان کو میزبان کا خیال کرنا ہوتا ہے، میزبان کو مہمان کا خیال کرنا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے، دیکھیں مہمان نوازی ہے یا کوئی اور موضوع ہے، لیکن چلے ابھی ہم مہمان نوازی کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے جتنی باتیں کہی ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو سننے والے نا، جو مدنی چینل بھی سننے والی، انہوں نے بھی شاید پہلی مرتبہ سنی ہے یا اکثر باتیں پہلی مرتبہ سنی. ہمارے ہاں تعلیم کی، تربیت کی اور اویئرنس کی کمی ہے. ہمارے ہاں زندگی کے مینرز نہ سیکھے جاتے ہیں نہ سکھائے جاتے ہیں. بہت زیادہ اگر تیر مارے تو بتائے جاتے ہیں. جیسے اگر ابھی بھی آپ کہیں نا تو جو کچھ انہوں نے بیان کیا یہ بتانا ہے، سکھانا نہیں. اور جو تربیت کے کام ہے نا، اس کا تجربہ یہی ہے کہ وہ بتانے سے نہیں ہوتے، وہ کروانے سے ہوتے ہیں. آپ بچوں کو صرف بول دینا بیٹا یہ کرو تو 1% کرے گا، 99% نہیں کرے گا. لیکن آپ بچے کو کروائیں گے نا تو یہ اس کی عادت بن جائے. تو اس لیے ایک خود کرنا ہوتا ہے، دوسرا اس کو کروانا ہوتا ہے، تیسرا اس کو بتانا ہوتا ہے، چوتھا اس کو مسٹیک سمجھانا ہوتا ہے. یہ پورا پیکج مل کر ایک تربیت کا نظام چلتا ہے. اب ہمارے ہاں اوورآل تربیت کا حال یہ ہو گیا کہ چلے مہمان تو کبھی کبھار کا معاملہ ہے، روزانہ تو کسی کے گھر مہمان نہیں آتی، ہر ایک کے گھر نہیں آتے. لیکن صفائی تو ہر بندے کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ جڑی ہوئی ہے نا. ایسے ہی ہے. اب صفائی کے معاملے کے اندر ہمارا جو حال ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہمیں سینس کتنا ہے، اویئرنس کتنی ہے. تو جو بیسک مینرز آف دا لائف ہیں وہ سیکھنا بہت ضروری. اسی کے اندر ہمارے یہاں اتنی کمزوری ہے. تو اب جب جنرل کے اندر اتنا پرابلم ہے تو اسپیسیفک کے اندر بھی جا کے اتنا پرابلم ہو جاتا ہے. تو اس لیے مہمان میزبان دونوں ہی جو ہے نا وہ جملہ حقوق فراموش کر کے ہی تقریباً بیٹھے ہوتے ہیں. ایک میں چاہ رہا ہوں سبھی بتائیں تو ذرا تھوڑا سا سبھی شریک ہوں گے. کوئی مہمان کی ایسی بات جو میزبان کو اریٹیٹ کر سکتی ہے، میزبان کو برا لگ سکتا ہے، وہ کیا ایسی بات ہے؟ مہمان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں آج کے زمانے کے اعتبار سے تو بات کروں نا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے پاس جا رہے ہیں یہ دیکھ لیں کہ اس بندے کی مصروفیت کا کیا صورتحال ہے. بغیر بتائے ہر جگہ پر ہر طرح کا میزبان نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہیں جو مثال کے طور پہ گھروں میں اگر بوڑھے افراد ہیں، دادا دادی نانا نانی، اگر اس طرح کے افراد ہیں تو وہ ہر وقت ویلکم کرنے کے لیے موجود ہیں. لیکن اگر گھر کے اندر میاں بیوی ہے اور شوہر کام پہ گیا ہوا، اب پیچھے ویلکم کون کرے؟ صحیح. اچھا، اور اگر شوہر ہے لیکن وہ ایک مصروف زندگی والا ہے، اس کی ڈبل ڈیوٹی چل رہی ہے، وہ سیکنڈ جاب بھی کرتا ہے، تو اب وہ بیچارہ وقت کہاں سے دے گا؟ اچھا، یا پھر یہ ہے کہ اس کی مصروفیات اس قدر آلریڈی کنجسٹڈ ہیں کہ اس میں سے وقت نکالنا بڑا مشکل ہے، تو وقت کیسے نکالے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا مثال کے طور پہ میں اپنے حوالے سے عرض کروں گا کہ میں اپنی مصروف زندگی کو سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کسی کو وقت دینا اس قدر مشکل ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. پھر وقت لینے والا بھی اپنی مرضی کا وقت لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ یعنی بن بلائے اگر آ گیا نا، اور ہم اگر کہیں کسی کام میں مصروف ہیں تو اس کو پھر ویسے ہی منع کر دیتے ہیں کہ یار ہمارے لیے نا معذرت، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مہمان جو جائے نا وہ جا کے تھوڑا سا اگر چلے جیسے بھی چلا گیا اجازت لے کے یا بغیر اجازت کے، اب اس کے وقت کا تھوڑا سا یہ خیال کر لے کہ سامنے والا کچھ جلدی کے اندر، کچھ ہری کے اندر تو نظر نہیں آ رہا، کوئی رش کے اندر نظر تو نہیں آ رہا. تیسرے نمبر پہ جو کمنٹس کرنے ہیں نا وہ بڑے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے. ہمارے یہاں بعض اوقات یا تو خود اس وہاں موجود چیزوں میں سے کسی پر کمنٹ کر دیا جاتا ہے، یا کسی ذات یا انداز یا ایسی شے پہ کمنٹ کر دیا جاتا ہے کہ جو اس کو بہت شدید ہرٹ کرتا ہے. یعنی آپ نے کھانا پکایا ہوا، اس کو بالفرض کھانا پسند نہیں، اب اس نے کھانے کا نقص بھی نکالا اور آپ کو پتا کہ پیچھے کس میں جذبہ جنگ کے ساتھ تیار کروا کے لایا ہوں
اور اس کے بعد یہ کمنٹ کر رہا ہے تو پھر الامان کیا کریں؟ پسند نہیں آیا تو کیا کریں؟ آپ کے گھر پہ آئے، پسند نہیں آیا ہمیں کھانا. ہاں تو پسند نہیں آیا تو یہی ہے نا کہ وہ پیسے تو دے کے بیٹھا نہیں ہے کہ جناب بولے کہ جناب میرے پیسے واپس کرو. تو پسند نہیں آیا تو پھر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ عیب نہ نکالا جائے کھانا. کم کھا لے، ہاتھ روک لے، کم کھا لے، اور تھوڑی سی کھا کے خواہش تو ماری جانی ہے. تو اب اس کے بعد بول دے خواہش نہیں ہے. پہلے بولے گا تو غلط ہو جائے گا، بعد میں تو مری جائے گی خواہش. اب اس کے بعد بول دے خواہش نہیں. سب آنے کے بعد جو آپ نے فرمایا نا کہ کوئی ایک آدھ ایسی چیز، جیسے میں کسی کے ہاں مہمان گیا، ایک تو ہے کہ اس کے سامنے میں کوئی ایسے کمنٹس نہ کروں، پھر آنے کے بعد کسی دوسرے کے سامنے اس کے بارے میں اتنے نیگیٹو کمنٹس پاس کیے جاتے ہیں. اور مجھے بھی اس کا ایکسپیرینس ہے، اتنا دل خراب ہوتا ہے. دل میں بندہ سوچتا ہے بعض اوقات سامنے والے کی شخصیت یا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس کو سمجھا نہیں سکتا، لیکن اس کے بارے میں دل میں ایک رائے قائم ہو جاتی ہے کہ یار یہ اتنا مطلب گرا ہوا آدمی ہے کہ اس نے بیچارے نے کھانا کھلایا، مہمان بلایا. اچھا بعض اوقات کسی کی تعریف کر رہے ہوتے نا، یار آپ کے گھر پہ کھانے کا مزہ آیا، تھوڑے دنوں پہلے ادھر گیا تھا تو اس نے تو یہ کیا، تو بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ میرے بارے میں اگلی بار کیا کہے گا، ایسا کہے گا. تو یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے. یہ ہماری یعنی کہ اس میں ہمیں اپنے بارے میں خیال کرنا ہے کہ یار کہ اچھا اس کے گھر کے بارے کمنٹس کرنا، اس کے کھانے کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں بعض اوقات کہ یار اس کے گھر گیا تھا، یار کھانا تو بہت اچھا تھا لیکن یار بچوں کے کپڑے دیکھ مجھے ایسے حیرت ہوئی. ہو سکتا ہے بیچارہ کسی مجبوری میں گھر والی بیمار ہے. اس میں دو تین اصول ہوتے ہیں. وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مہمان میزبان دونوں ایک دوسرے کو عزت دیں. ٹھیک ہے، عزت وہ چیز ہے کہ جتنی بندہ دیتا ہے اتنی اس کو واپس ملتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. ٹھیک. دوسری بات ہے خوشی دینا. یہ اسے خوشی، اس کے دل کو خوش رکھے، یہ اس کے دل کو خوش رکھے. خوشی بھی وہ چیز ہے جتنی دیتا ہے اس سے زیادہ واپس آتی ہے. تو یہ عزت، خوشی، یہ دو چیزیں جو ہے نا اگر اس کا خیال کیا جائے، باقی وہی ہے میں نے کہا کہ یہ ویری کرتے ہیں. اور فیملیز کے اندر جو مہمان آتے ہیں ان کی صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ آج اگر کسی گھر میں اجتماعی قربانی ہے، وہاں پر سارے رشتہ دار جمع ہیں، تو وہاں پر یہ والی لسٹ تو نہیں نہ چلے گی جو آپ نے ابھی بیان کی ہے. اس کا محل اور ہے. یہ جو خاندان کے جمع ہوئے اب سارا دن بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، باتیں کریں گے، جائز باتیں کریں، تو عید اسی طرح گزرتی ہے. ایک اور بات سمجھتا ہوں صاحب، جو ہمیں اپنے گھر بلا رہا ہے نا خاص طور پہ ٹھہرنے کے لیے، اب اس کے گھر میں بہت ساری کمزور، ہمارے گھر میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں. اب بندہ صرف کمزوریاں ہی نوٹ کرے کہ یار وہ اس کا گیٹ کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا. پرفیکٹ تو اپنے گھر، اب یعنی اس نے آپ کو ان کر لیا ہے، تو اب آپ جس طرح اپنے گھر کو فیل کرتے ہیں اس کے گھر کو اسی طرح عزت دیں. بہت پیارا آپ نے جملہ کہا کہ دونوں ایک دوسرے کو عزت دیں. ایک واقعہ میں شیئر کرنا ضرور کریں، پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف سے. جی شاہ رخ بھائی بھی آگئے ماشاءاللہ. جی مہمان نوازی کے حوالے سے پچھلے سال جو ہے اب تو مجھے ناشتہ دماغ میں گھوم رہا ہے، اس کا کیا کروں؟ ڈن ہو گیا نا، وہ تو میں نے پہلے کہا. ایک باقی بھی ہے نا، تو مفتی صاحب کے ساتھ ہی ہو ڈن ہو گیا، ناشتہ بھی ڈن ہو گیا، لنچ بھی ڈن. مفتی صاحب جیسا مہمان آئے، آپ جیسا آئے تو بار بار آئے. جی آیا نو مرحبا. تو ہم گئے بلوچستان، تو ہمارے جو وہاں کے دوست تھے، تعلق والے تھے، اپنے ماحول کے اسلام بھائی. میں نے کہا دیکھو شہری کھانے تو کھاتے ہی رہتا ہے آدمی، مجھے نا آپ کی ٹریڈیشنل جو ہے نا وہ چیز چاہیے. تو ان سے تعلق بھی اچھا ہی تھا ماشاءاللہ. انہوں نے خاص جو بلوچی انداز کی جو ہے وہ ڈشز بنائی. رات کو ہم پہنچے، تھکے ہوئے بھی تھے اور بھوک بھی لگ رہی تھی. تو ہم نے کہا کہ کھانا، تو بولا بھی 2 گھنٹے لگیں گے. میں نے کہا 2 گھنٹے یار بھوک لگ رہی ہے. بولا آپ ہی نے کہا تھا کہ خاص بلوچی کھانا چاہیے. بولا اچھا وہ کیسے بنے گا؟ کہ وہ سامنے آگ نظر آ رہی ہے. میں نے کہا جی. بولا ابھی گڑا کھودا ہے، اس کے اندر ذبح کیا ہے، وہ لکڑیاں لگا کر اس کے اوپر پیرو کرنا گوشت کے ٹکڑے کو. 2 گھنٹے میں بنے گا، یہ ٹریڈیشنل تو ایسے ہی بنے گا. ہم نے کہا اچھا بھائی اس سے پہلے کوئی سٹارٹر ہی دے دو. تو بہرحال وہ ہم نے کھا کے پھر 2 گھنٹے انتظار کیا. پہاڑ کے اوپر زمینی نشست لگا کر، گاؤں تکیے لگا کر، اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ ماحول وہاں پہ کریٹ تھا. اچھا تھوڑی دیر کے بعد ان کے خاندان کا ایک آدمی آیا، گن لی ہوئی اور فائرنگ. وہ بھی ٹریڈیشنل. میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو، رات کے 12 ساڑھے 12 بج گئے ہیں. تو یہ تو سارے علاقے والے پریشان، پہاڑوں کے اندر تو آواز گونجتی ہے. اسے کہا نہیں آپ ٹینشن نہیں لیں، ہمارے علاقے والے سب کو پتا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مہمان آیا ہوا ہے. چلو بھائی اچھا اوپر ہی گولی چلاتے، مہمان پہ نہیں چلاتے. ٹریڈیشن ان کا یہیں تک تھا. تو اب ان کا وہ خوشی کہہ رہے یہ ہمارے ہاں ایک علامت ہے اور یہ زمانے سے ہے کہ ہم اس طرح سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک الگ انداز تھا. پھر ان کا جو سرونگ کا، اچھا مشکیزے میں انہوں نے لسی بنائی، لسی سرو کی لنچ میں، گرمیاں تھی. میں کہا اس کا ذائقہ تھوڑا الگ سے ہے. تو ان کا یہ چمڑے کے مشکیزے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، پانی ڈالنے کے لیے بچپن میں پہلے یوز ہوتے تھے. تو اس میں ہم رات بھر دہی یا دودھ جو بکری کا ہوتا ہے اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. صبح تک وہ مشکیزے کے اندر رہ کر اس کا یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ ہمارا ٹریڈیشنل ہے. تو وہ انہوں نے سرو کیا.
تو اب مختلف علاقوں کی جو انداز ہے وہ مختلف انداز ہوتے ہیں اور مہمان نوازی کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن شہر کے لوگوں کو بہت انٹیریئر کے کھانے بعضوں کا چلتے نہیں ہیں. مجھے ایک بار اسی طرح بلوچستان کا ہی واقعہ یاد آ گیا کہ ہم لوگ ایک تو رات لیٹ پہنچے تھے اور صبح انہوں نے ناشتہ کرایا اور ناشتے میں انہوں نے وہی سارے ان کے جو اصلی گھی اور مکھن اور تو حضرت کھائیں. اچھا ہم لوگ ہمارے پیٹ اور ہماری تو مشینری اندر کمزور ہے، تھوڑا بہت کھا لیا. اچھا اس کے بعد اگلا جو سفر تھا اس میں بہت سارے وہ جم بھی تھے، تو وہ جو طبیعت ہوئی مجھے بیان کرنا تھا وہاں پہنچ کے، اس دن تجربہ ہو گیا کہ بھائی ہم بھلے ہمارے جو اندر مشینری ہے اس کے مطابق ہی کھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کھانے کی بات ہو رہی ہے، مہمان اور میزبان کی بات بھی ہو رہی ہے، آپ بتائیں ڈاکٹروں کی تو شکایتیں لوگ بہت کرتے ہیں، ڈاکٹر نے صحیح جواب نہیں دیا، ڈاکٹر کیئر نہیں کرتا. آپ کو بھی دل کبھی کبھی ٹوٹتا ہے مریض کی وجہ سے کہ مریض کو ایسا انداز اختیار کرتے چلے؟ آج مریضوں کو بھی بتائیں ڈاکٹروں کی بھی تھوڑی عزت کر لیا کریں. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا ایسی بات ہوتی ہے جو ڈاکٹر کو بھی اریٹیٹ کرتی ہے مریض کی؟ ڈاکٹرس کے جو اریٹیٹ کرتی ہے نا ایسا وہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ کمپلائنس کا ایشو ہوتا ہے. کمپلائنس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹرس بھی ایک تجربہ ہوتا ہے ڈاکٹر کو اپنا کہ وہ ود ان دا لمٹ کم ٹائم ڈیوریشن کے اندر ایک چیز جلدی ڈائگنوز کر لیتا ہے، وہ مریض کو بتا دیتا ہے، لیکن وہ مریض اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتا ہے، بلکہ اس کا رائٹ بھی ہے، لیکن ڈاکٹر کا اپنا تجربہ ہوتا ہے کہ جلدی یہ سمجھ جائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی اچھا ڈاکٹر مجھے بتا دیں. ڈاکٹر صاحب اچھا ایسا بھی ہے، ایسا آپ ہی بتا دیں، آپ تو جانتے ہوں. اچھا ڈاکٹر بتا دیں. بلکہ ایک چٹکلا 2-4 دن پہلے میرے ساتھ ہی ہوا ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو میسج کیا کہ ڈاکٹر صاحب وہ گھر والوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں کسی فلاں ڈاکٹر کو، تو میں بھی تو ڈاکٹر ہوں، مجھ سے تو مشورہ کر لو بھائی، ہمارے پیار زیادہ ہے. انہوں نے پھر مجھے یہی کہا. نہیں پھر آپ نے کہا نہیں میں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا رہا. ڈاکٹر صاحب آج کل جو کھانے پینے کے معاملات ہیں، جو اطلاع ملتی ہے کہ ان دنوں میں لوگ پرابلم کا شکار بھی ہوتے ہیں اگلے چند دنوں بعد، تو مجھے ایک اندازہ ہوا، کل پتا چلا کہ آج کل چکن کا ریٹ جو ہے وہ اتنا ڈاؤن ہو گیا ہے، 100-125 روپے کی چکن ہو گئی. تو میں نے پوچھا کیوں، تو کہہ رہے بس اب تو چکن کس نے کھانی ہے، اب اگلے چند دنوں تک تو گوشت ہی کھانا ہے. لوگ 10 دن سے سبزیاں دال شروع کر دیتے ہیں. جی لوگ تو 10 دن پہلے سے سبزی دال شروع کر دیتے ہیں. ہاں، تو اب کیا اب ساری تیاری گوشت کھانے کی، تو کیا احتیاطیں کرنی ہے، کس طرح کا کھانا ہے، ایسا نہ پیٹ تو ہمارا ہی ہے نا. ایسے اس میں تو سب سے پہلے چیز یہ دیکھ لیں کہ پری ایگزسٹنگ کنڈیشنز کیا ہیں، جیسے ایج. تھوڑی آسان اردو بولے. چلیں اب یہ دیکھ لیں کہ آپ کی ایج کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی دل کا مرض ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے. اگر ان 3-4 بیماریوں میں آپ آلریڈی مبتلا ہیں تو اس طرح کا گوشت اور میٹ اور بیف استعمال کرنا، یہ ان کی جو ایگزسٹنگ بیماریاں ہیں ان کو مزید ایگریویٹ کر دیں گی، بڑھا سکتا ہے. اب جیسے کارڈیک پیشنٹ ہے، جو دل کا مریض ہے، اگر یہ اس طرح کی جو کہ اس سیزن کے اندر گوشت اب آتا ہے، اس کے اندر جو چربی ہوتی ہے وہ انسیچوریٹڈ ہوتی ہے، مطلب یہ بہت زیادہ وہ ہوتی ہے کہ مطلب جلدی بلڈ کے اندر آ جاتی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ کولیسٹرول آلریڈی کسی کا ڈس بیلنس تھا، اب یہ ڈائٹ میں استعمال کرنا شروع کیا تو ہارٹ اٹیک کے ایپیسوڈز، پھر فالج یعنی سٹروک کے ایپیسوڈ، ہائپر ٹینشن کے ایپیسوڈز، ڈائبٹک کی ڈائگنوسس یہ ارلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا بلڈ پریشر ان کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایج اپنی دیکھ لیں. دن آئے کھانے کے اور آپ ڈرا رہے ہیں ہم کو. ڈرائی نہیں، یہ بتائیں کہ یوں کر کے کھا لیں. میں یہ بتا، اس پہ بھی آؤں گا میں، کیونکہ اس پہ چلے میں آ ہی جاتا ہوں. اصل میں یہ جو گوشت جو ہے نا بہت اچھی ڈائٹ ہے، بیسیکلی بہت اچھی غذا ہے. یہ اچھی باتیں ہے، یہ بات مجھے پتا تھا، میں اس لیے بتا دیتا ہوں. عید والے دن ڈرا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس نے تھوڑی بلایا آپ کو. ہم کیا احتیاط کریں یہ بتائیں، گوشت کھانا کون چھوڑ سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ کھانا کھاتے ہوئے موت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ مجھے آپ کا یاد ہے کہ آپ نے مشورہ پوچھا تھا. جی گوشت جو ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جو اوور دا کاؤنٹر جتنی ملٹی وٹامن ملتی ہے نا ان لوگوں کے لیے جو باڈی بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ گوشت کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے نا اس کو دیکھ کے ہی بنائی گئی ہے، اور یہ اوور دا کاؤنٹر ملتی ہیں. اور گوشت کے اندر اتنی خصوصیات ہیں کہ یہ جو آپ کا مسلس، پروٹین، وہ مسلس جو آپ کا ویٹ بیئرنگ مسل ہوتا ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی شان ہے کہ جو ویٹ بیئرنگ مسلس جو جسم کا وزن اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے بیک کے مسلس ہو گئے، تھائس کے مسل ہو گئے، ان مسلس کے اندر یہ جا کے پروٹین جا کے لگتا ہے اور ان کو اسپیشل اسٹرینتھ دیتا ہے یہ گوشت. اور اس کی مقدار جو ہے نا ہم نے رکھنی ہوگی لمیٹڈ، ٹھیک ہے، لیکن ریگولر، اس کو اسکپ ڈوز نہیں کرنا ہوگا.
اور بیلنس ڈائٹ رکھنی ہوگی. گوشت کو ہمیں رکھنا ہوگا سمجھ لیں کہ گرامز کے حساب سے 2 بوٹی 3 بوٹی کے حساب سے. اگر کم مقدار کے اندر ریگولرلی اگر آپ کھائیں گے تو آپ کا باڈی کے اندر ویکنس نہیں ہوگی, دوسرا خون کی کمی نہیں ہوگی, اور بہت ساری جو دیگر ایج ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں, دماغی طور کے اوپر جو امراض ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. ان دنوں گوشت کھایا جا رہا ہے نا, سالن بھی بنے گا, بریانی بھی بنے گی, باربیکیو بھی ہوگا, تو پہلے تو کیا احتیاط ایسی کریں کھانے میں, پکانے میں, کہ جو کم سے کم نقصان دہ ہو؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ طاقت بھی دیتا ہے, تو وہ والی سائڈ پہ ہم آ جائیں نا. ایسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ پہلے آپ اپنے ایج گروپ دیکھ لیں, بیماریاں اگر آپ کو ہیں تو آپ اس اتنی کوانٹٹی والے گوشت کی طرف نہ جائیں, کھائیں لیکن کم مقدار کے اندر. اور ان دنوں جو ہمارے پاس جو کمپلینس پیشنٹس کی جو آتی ہے نا, وہ گیسٹرائٹس, معدے کا السر ہو جاتا ہے, تیزابیت ہو جاتی ہے, فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے, کانسٹیپیشن, قبض کی پرابلم آ جاتا ہے, اور جو ان زمان گوشت بن رہا ہوتا ہے تو زیادہ پورا پراپرلی کوکڈ نہیں ہوتا. یہی میرا خیال ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے, خاص طور پہ جو دوست وغیرہ مل کے, کیونکہ ہم لوگ اس کے عادی تو ہے نہیں, نہ کوک ہیں نہ باورچی ہیں, تو اب وہ ہوتا کیا کہ مل کے پکایا تو وہ بوٹیاں کچھ کچی رہ گئی تو وہ بھی کھا رہے ہیں, کلیجی کچی کھا رہے ہیں, تو کچا گوشت کھانا تو نقصان دہ ہوتا ہوگا. اس کے نقصان ہوتے ہیں, فوڈ پوائزننگ کے کیس بہت ہمارے ہاسپٹلس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں, گیسٹرائٹس کے کیس آ رہے ہوتے ہیں. ایسی دعوت شیف کے ساتھ ہی کرنی چاہیے. جی ویسے یہ مجھے یہ کچھ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے کہ جب ہزاروں روپے کا, ایک بندے نے بڑی گہری بات اس دن کہی, ایک جگہ ہم گئے, پچھلے 2-3 سالوں پرانی بات ہے یا پچھلے سال کی بات ہے, کہ ہزاروں روپے کا گوشت تھا, 15-20-25 لوگ تھے اور پکانے والے اناڑی تھے. تو انہوں نے کہا ہزاروں روپے کے گوشت کے لیے اگر 1000-2000 روپے کا کوئی بندے ہی بلا لیتے تو وہ پراپر پکا کے تو کھلاتا نا. ورنہ بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ میں گوشت کھاؤں یا کوئلہ کھاؤں, یا تو کچا گوشت ہوتا ہے یا کوئلہ ہوتا ہے, دونوں میں سے ایک چیز ہو رہی ہے. تو یہ احتیاط ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہے کہ جیسے ایک بعض ڈائٹس وہ ہوتی ہیں کہ جس میں گوشت ہی ہوتا ہے, یس ہوتے ہیں, اور وہ سب کچھ صحیح کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ جو قربانی کا گوشت ہے, کیا یہ اس میں استعمال ہو سکتا ہے اس طرح؟ قربانی کا گوشت تو یہ گوشت ہی ہوتا ہے, اور یہ بھی تھوڑا سا اس اعتبار سے سیچوریٹڈ ان سیچوریٹڈ کے اعتبار سے اب وہ تھوڑا ریفائنڈ ہوتا ہے. اب اس کے اندر جو فیٹ کی کٹنگ اتنی پراپرلی نہیں ہوئی ہوتی, فیٹ کٹنگ سے مراد یہ کہ مطلب اگر چربی نکال لی جائے پھر وہ والا استعمال تو ہو سکتا ہے نا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. چربی نکال کے اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ پیور پروٹین ہے, وہ پوری باڈی کو. اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نارملی گوشت اتنا نہیں کھاتے, مگر قربانی کا اس لیے شوق سے کھاتے ہیں کہ یہ برکت والا ہے اور یہ کیونکہ اللہ کے نام پہ قربان ہوا ہے, تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اس طرح کی. دیکھیں جو عالم اسباب کی چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں اسباب کے مطابق چلنا ہوتا ہے. تدبیر اور توکل یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں, لیکن توکل ہوتا ہے تدبیر کے ساتھ, بے تدبیر توکل نہیں ہوتا. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ جیسا تیسا گوشت بھی ہے اور میں 2-3 kg کھا لوں اور اس کے بعد میں یہ کہوں کہ برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی, تو وہ فوڈ پوائزن ہو جائے گا. جیسے مٹھائی کی نیاز دے کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی شوگر ہے تو کوئی بات نہیں, ایسا لو بھائی. یہ یا تو پھر قوت یقین اس درجے کی ہو, یا واقعی توکل اس درجے کا ہو, یقین اس درجے کا ہو, تو پھر مٹی سونا ہے. صحیح ہے, صحیح. پھر جو ہے وہ زہر کے اندر شفا ہے. پھر جو ہے یہ وہ والا توکل کہاں سے آج کے, وہ والا توکل چونکہ ہوتا نہیں ہے تو اس لیے وہ بس ہیلے بہانے ہی ہوتے ہیں وہ. چلے جناب کچھ کالز لیتے ہیں سلسلے میں, اور مزید انشاءاللہ آج آپ کو FGRF کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں گے. شاہ رخ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. بیرون ملک میں FGRF نے قربانی کی, تقسیم گوشت کا ہوا اور بڑا ایک منظر ہے, اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کچھ تفصیلات آپ کو بتائیں گے, بس کچھ کالز لیتے ہیں پہلے. جی میں باب المدینہ سے عبدالگزار ہوں. تمام اسلام بھائی کو عید بہت بہت عید مبارک. مفتی صاحب سے عرض کرنا تھا کہ الحمدللہ یہ صراط الجنان الحمدللہ میں نے فجر کی مدنی حلقے میں الحمدللہ ہمارے ختم ہو چکی ہے, ہم دوبارہ شروع ہوئی ہے, تو آپ سے الفاظ سے دعا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف سے قبول فرمائے. ماشاءاللہ. مجھے بھی کئی جگہوں پر ختم قرآن میں جانے کا موقع ملا. وہ بیان اجتماع رکھواتے ہیں کہ بھائی صراط الجنان ختم ہوئی ہے, اور 7 سال 6 سال لگے تب جا کے یہ پوری ختم ہوتی ہے. 3 آیتیں اور اس کی تفسیر. ماشاءاللہ یہ بھی کمال ہے, کر لیتے ہیں. اتنی موٹی کتاب ہے, پوری ہو گئی, کرتے کرتے کر ہی لیتے ہیں. ماشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے. سر عبدالحکیم کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. سر میں آج پروگرام ابھی دیکھ رہا ہوں, عید بلند والا پروگرام بھی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا, تو اچھا لگا, میں کے پروگرام میں بات کرنا چاہ رہا تھا. میں خود ایک ٹی وی اینکر بھی ہوں سر. اچھا مجھے یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. میں نے پھر پیر صاحب کے آپ درس بیعت بھی کی ہے میں نے, تو میں چاہتا ہوں کہ پیر صاحب سے میں انشاءاللہ بہت جلد کراچی میں چاہتا ہوں کہ ان سے ملاقات بھی کر لوں, اور باقاعدہ میں مدنی چینل باقاعدہ میں ہمیشہ شوق سے دیکھتا ہوں, میرے بچے بھی شوق سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ.
بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے کال کی. اگلی کال دیجیے گا. عبدل حبیب بھائی مفتی صاحب، تمام اسلامی بھائیوں کو عید مبارک. عبدل حبیب بھائی ماشاءاللہ آج تو آپ ایک دم دلہا لگ رہے ہیں. عبدل حبیب بھائی میرے لیے بھی دعا فرما دے کہ اللہ مجھے جلد سے جلد مدینے کی حاضری نصیب کرے. جزاک اللہ. جزاک ذرا بیمار ٹھمار دولہا ہیں آج. آج بیمار دولہا ہے. مرچے اتار کے آئے ہوں بھائی اور نظریں مت لگاؤ یار. ایک اور کال دے. سر یہ عید ملن پروگرام دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں مدنی چینل کے خدمات سے اللہ پاک ان کو جو ہے مزید ترقی دے دے، اور اسی طرح وہ دین کی اور اسلام کی خدمت کرتا رہے. مدنی چینل سے ماشاءاللہ ہم اور ہمارے بچے ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اللہ پاک مدنی چینل کو جو ہے اور ان کے کام کرنے والوں کو توفیق دے اور ان کو ہمیشہ ترقی دے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا. واقعی یہ دعائیں، یہ حوصلہ افزائی کے پیغامات اور موٹیویٹ ہم کو کرتے ہیں. اسد بھائی یہ جو مدنی چینل کی ٹرانسمیشن ہے، آپ ماشاءاللہ مدنی چینل کو آپریشنلی لیڈ کرتے ہیں، تو کتنا پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے؟ عید ٹرانسمیشن پر ایک بڑا آپ کو ایک ظاہر برڈن ہوتا ہوگا، اور آپ کو بہت سارا اسٹاف عید کے دنوں میں بھی بلانا پڑتا ہے. تیاری تو ظاہر ہے کہ ہفتہ 10 دن پہلے سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور میرا خیال ہے ایف پی سی کے لیے تو اور پہلے بھی ہاں بات جی، شروع ہو اس جاتی سے ہے. پہلے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ٹاپکس. اچھا وہ ایک تیاری ہے. پھر اس کے بعد آپ کی اور ہماری تیاری نے مبلغین کی، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. آپ بھی کئی گروپس میں ہیں اور اس میں ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں کہ کیا کرنا ہے، اور بہتر سے بہترین کی کوشش جاری رہتی ہے. جہاں تک سٹاف کی اور برڈن کی بات ہے، تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ آج سے 4-5 سال پہلے جس طرح کا پریشر ہوا کرتا تھا، اب وہ ذرا کم ہے. چیزیں مینج ہو گئیں. بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو اس وقت ہمارے لیے ہر سال عید آتی ہے، تو اب ہر سال ہی آتی ہے. اور ایک خوشی کی بات میں چلے شیئر بھی کر لیتا ہوں. ابھی میری ملاقات ہوئی پاکستان کا جو سب سے بڑا چینل اکوپمنٹ کا پرووائیڈر ہے، تو کسی ٹاپک پر اس سے گفتگو تھی. تو ایسے میں نے کہا کہ ہم جو اپنے آپریشنز کو ایک MIS کے نام سے ہم نے سافٹ ویئر ڈیزائن کیا ہے کہ آئیڈیا پاس ہونے کے بعد سے آن ایئر ہونے تک ہمارے جتنے آپریشنز ہیں وہ سب سافٹ ویئر کے ذریعے جاتے ہیں. جیسے پروڈکشن نے اپنا کام کر دیا، اب وہ سافٹ ویئر میں انٹری کر دیں گے تو وہ آرکائیو میں چلا جائے گا، وہ آگے انٹری کر دیں گے کہ ہمارا کام ہو گیا، اب ایڈٹ والے کر لیں، وہ انٹری کر دیں گے، پھر آگے تفتیش میں پتہ چل جائے گا کون سی چیز کہاں تک. اب یہ سب آن لائن ہے. یعنی کہ اس وقت بھی اگر میں چاہوں دیکھنا کہ پرسوں جو پروگرام ہونا ہے اس وقت وہ کس پوزیشن پر ہے اور کس پوزیشن پر ہونا چاہیے، تو میرے سامنے وہ آ جائے گا. تو ہم نے یہ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر ان چیزوں کے لیے بڑی کوشش کی، محنت کی. تو جب یہ سسٹمز آپ اپلائی کر دیتے ہیں تو چیزیں بڑی سموتھ ہو جاتی ہیں. اور الحمدللہ آج سے 5 سال پہلے جس طرح بھاگم بھاگ اور ایک افراتفری یا ایک ماحول ہوتا تھا، اب وہ نہیں ہے. یہ پازیٹیو اس لیے ہے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہے. ماشاءاللہ ہمارے جواد بھائی لیڈ کرتے ہیں ان آپریشنز کو، پروڈکشن کی. تو کافی حد تک ہم چونکہ مینجمنٹ کی طرف آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا، ہاں جی، تو اس سے میں نے کہا کہ یہ ہمارا نظام ہے اور اس طرح سے ہم کرتے ہیں. تو پاکستان میں کتنے ایسے چینلز ہوں گے کہ آپ چونکہ سروس پرووائیڈر ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا. تو بقول اس نے کہا میں کسی ایسے چینل کو نہیں جانتا جو اس طرح کی چیزوں کو اتنا اچھا مینٹین کر رہا ہو. تو میرے لیے بھی ایک خوشی کا باعث تھا. ایکوپمنٹ وائز اور بہت سارے چیزوں میں ٹیکنالوجی وائز جو ہے وہ بہت زیادہ. جی جی جی. تو اب یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا پھر ایزی کرتے ہیں. بہرحال محنت تو ایکسٹرا ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کی کوششوں کو اور آپ کی ٹیم کی کوششوں کو قبول فرمائے. اس طرح ہمیں عید کے دنوں میں نشریات پیش کرنے کے لیے کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جو عید گھر پہ نہیں مناتے، وہ ہمارے ساتھ یہاں چینل پہ موجود ہوتے ہیں. عید گھر پہ نہ منانا یہ بھی ایک تھوڑا سا سوال ہے میرے ذہن میں. مفتی صاحب کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ کوئی عید آپ نے اپنے وطن میں نہ منائی ہو، پاکستان سے باہر منائی ہو؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ چونکہ بیسیکلی فیصل آباد کے ہیں، چلے اب تو آپ کی فیملی بھی یہاں ہو گئی، لیکن جب فیملی نہیں تھی تو بھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ اپنے گھر پہ نہ جا سکے ہوں اور عید یہاں منائی ہو؟ تو کچھ اس بارے میں بتائیں. میں تو خیر ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ گھر سے باہر عید منا رہا ہوں. اچھا، ایسا میرا گھر وہی ہے جہاں والدہ ہیں، بہن بھائی ہیں. تو باقی ہے کہ ایسے مواقع تو آئے ہیں کہ پاکستان میں عید نہیں کی، باہر عید کی ہے. تو اور وہ عام طور پہ نا بیڈ ایکسپیرینس ہوتے ہیں. اچھا. میں ایک ملک میں تھا تو وہاں پر عید کا دن آیا تو عید بھی پڑی، بیان، عید الفطر نہیں عید الاضحیٰ. اچھا، عید الاضحیٰ. عید بھی پڑی، بیان بھی کیا، سارا کچھ ہوا، کھانے کو کچھ بھی نہیں. اللہ. اور جس جگہ میں ٹھہرا ہوا وہاں کی میرے پاس چابی بھی نہیں، کہ جاؤں تو واپس آ کے دروازہ بھی کھول لوں. اللہ. اور گھر کے اندر بھی کچھ نہیں. تو ان کو میں دعائیں تو آج تک دیتا ہوں، لیکن معاف کر دیتا تو یعنی کہ اصلاح کی، ان کی ہدایت کی. بالآخر یہ ہوا کہ 12-1 بجے جو ہے نا پھر کوئی آیا تو اس کو میں نے کہا یار تم ادھر ہی رہنا، دروازہ کھول دینا واپسی میں.
تو میں نیچے اترا گیا جا کے, وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مزدور کنٹری ہے تو مزدور بہت ہوتے ہیں وہاں پر, تو وہاں جا کے پھر ایک ہوٹل کھلا ہوا تھا, وہاں میں نے دال کھائی, گوشت کھانے کا بھی مسئلہ تھا بار وہاں پر ہوٹل کے اندر, اللہ اکبر. تو میں نے دال کھائی اور پھر میں خوشی خوشی واپس آیا نا کہ کم از کم. کیوں گئے تھے عید منانے واپس؟ اچھا مفتی صاحب آپ کے ساتھ ایسا, یہ بھی ایک سوال. آپ ہی تھے, لیکن یہ ہے کہ مزید تفصیلات. اچھا, اس کے علاوہ اور کہیں بیرون ملک میں عید منائی؟ اس کے علاوہ حج پہ تو حج کے اوپر تو 3-4 مرتبہ ہوا ہے, اس کے علاوہ نہیں. میرا یعنی کہ یہ ہاں بس ایک ہی عید اس طرح. کبھی ایسا دوران طالب علمی بھی ہوا کہ آپ نے, یا دوران تدریس وغیرہ کہ آپ اپنے شہر نہیں جا سکے عید منانے؟ ہاں یہ ہوا ہے. دوران طالب علمی تو خیر ایسا نہیں ہوتا تھا, وہ تو فیصل آباد میں ہوتے تھے. لاہور پڑھتا تھا تو بھی اس دن گھر پہ آ ہی جاتا تھا. لیکن یہاں کراچی میں رہتے ہوئے ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ یہاں پر جیسے میں اکیلا ہی تھا کنز الایمان دارالفتہ میں, یا جہاں پر رہائش تھی میری, تو یہاں پر اکیلے عید گزاری. لیکن وہ یہاں پر عید کا یہ تھا کہ مرکز میں آ گئے یا کسی سٹال پہ بیٹھ گئے تو وہ ایک گہما گہمی, تو وہ ایسا ہوتا تھا. لیکن چند ایک مرتبہ گھر سے کھالے وغیرہ بھی جمع کی کبھی آپ؟ ہاں کھالے بھی جمع کی, کھالے بھی دبا کے جمع کی ہیں. اچھا, کھالے جب طالب علم تھے حفظ کرتے تھے تب بھی کی, جب درس نظامی کرتے تھے تب بھی کی, اور درس نظامی میں بھی میں نے چونکہ 3-4 جامعات میں پڑھا ہے تو جس جامعہ میں پڑھتے تھے اسی کے لیے کھالے اکٹھی کرتے تھے. درس نظامی کے بعد بھی کی ہیں ماشاءاللہ. اب بھی دل ہوتا ہے کرنے کا, لیکن اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ باہر چلے جائیں تو پھر لوگ پیچھے پڑتے ہیں اور دارالفتہ کھل جاتا ہے. الحمدللہ میں نے بھی کھالے جمع کی. اب وہ یہ کیا کہ وہ جب قربانی ہو رہی تھی ہماری بلڈنگ میں کافی قربانی ہوتی ہے, تو میں نے بلا لیا اسلامی بھائیوں کو اور سب کو میں کہتا رہا بھائی یہ تو وہ بیچارے بنا بھی نہیں کرتے تھے. پھر ہم نے ہاتھوں ہاتھ ترکیب بنائی کہ بھائی آپ یہ لے جانا قربانی کی کھالے. الحمدللہ. اسد بھائی آپ کا کوئی ایکسپیرینس بیرون ملک میں عید کرنے کا, یا پاکستان میں ایسا رہ کر گھر سے دور عید کرنے کا؟ جی 97 سے 2005 تک تقریباً 8 سال میں ساری ہی عیدیں کراچی میں کی, گھر نہیں گئے. اچھا, پڑھائی کے دوران یہ کھالوں والے تھے نا یہ. اچھا, یہ تو کیوں مطلب جامعۃ المدینہ پاکستان میں ہی تھا؟ ہاں جی, گھر پاکستان میں ملتان شریف میں. تو امیر سنت کی ترغیب ہوتی تھی ہر رمضان پہ کہ سارا سال آپ لوگ رہتے ہیں, اور جب دعوت اسلامی کے لیے محنت کرنے کا ٹائم ہے تو آپ گھروں کو چلے جاتے ہیں, اور قربانی کی کھالوں پہ بھی یہ ہوتا تھا. تو الحمدللہ 8 سال میں نے کوئی بھی عید گھر پہ نہیں کی الحمدللہ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کے لیے ہم رکے. عید الفطر پر جو ہے ہم چندہ جمع کرتے تھے, اور عید الاضحیٰ پر کھالے جمع کرتے تھے. عید الفطر کے سیکنڈ ڈے کے ہم ٹکٹ کرواتے تھے. اچھا, اس میں یہ بھی ہوتا تھا, بڑا ایک دلچسپ بھی بعض اوقات ہوتا کہ چاند کا پتہ نہیں کب کا ہوگا, تو اب آپ ایگزیکٹ ٹکٹ نہیں کروا سکتے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ بغیر بکنگ کے ہی ہم پھر روانہ ہو گئے. اور عید الاضحیٰ پر بھی ہم عید کے تیسرے دن یا چوتھے دن یہاں سے روانہ ہوتے تھے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کا ایک اپنا لطف ہے. گھر سے دور رہنا یقیناً گھر کی یاد, ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, وہ ایک اپنی جگہ ہے. لیکن دعوت اسلامی کے لیے اگر آپ کچھ کام کر رہے ہو تو ایک موٹیویشن ہوتی ہے. پھر امیر علیہ سنت ان دنوں میں تو چونکہ دعائیں پر ایک دعوت کیا کرتے تھے کہ بھائی جنہوں نے کھالے جمع کیے ان سب طلباء کو بلا لیا جائے. اور میں نے دیکھا ماشاءاللہ ہم اکیلے نہیں ہوتے تھے, بڑی تعداد میں طلباء کرتے تھے. امیر علیہ سنت کا صرف ایک پیغام آ جاتا تھا کہ بھئی جو کھالوں کے لیے رکے ہیں یا جنہوں نے فطرہ جمع کرنے کے لیے رمضان میں یہاں پر عید گزاری ہے, تو میری طرف سے ان کے لیے یہ کبھی کوئی تحفہ آ جاتا تھا. تو وہ ایک دعا امیر علیہ سنت کی لینے کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہوتی تھی. تو الحمدللہ یہ سلسلہ رہا. بیرون ملک میں ایک عید گزاری وداؤٹ فیملی, ایک ود فیملی بھی گزاری, اور اچھا اتفاق رہا. وہاں پر میرے میزبان بڑے زبردست سید صاحب ہیں جونسبرگ میں ماشاءاللہ. جب بھی جانا ہوا تو ان کا دسترخوان ویسے وہاں بڑا مشہور ہے. بلکہ ایک دفعہ نگران شورا وہاں پر تھے تو مہمان نوازی سے مجھے یاد آیا ماشاءاللہ. ویسے سید زادے ہیں اور لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں. تو نگران شورا نے کہا کہ شب برات کا بیان ہے جونسبرگ فیضان مدینہ میں, تو سحری کس کے ہاں ہوگی, تو یہ اسد آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو حاج صاحب رات کو بیان ہوا, ذکر و دعا, اور رات کو 2-2:30 بجے فارغ ہوئے. تو پوچھا ہاں بھئی اب کہاں چلنا ہے, تو میں نے کہا وہ سید صاحب کے ہاں جانا ہے. فوزبرگ میں ان کا گھر ہے, امام صاحب ہے ہمارے فیضان. آپ یقین کریں نگران شورا کے چہرے پہ خوشی, ارے واہ ماشاءاللہ یہ زبردست نا. اچھا, تو ان سید کے گھر پر, سید کے گھر پہ اور امام صاحب کی حوصلہ افزائی, بہت ساری چیزیں. اب ظاہر ہے کہ مالداروں کے ہاں جانا رہتا ہے, کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ایک دل جوئی. اور امام صاحب بھی ہیں, ہمارے مبلغ ہیں, تو بڑے خوش ہوئے, بولا ہاں یار یہ زبردست ہو گیا نا. یہاں خوشی سے جیسے ایک چہرے سے ظاہر ہوتی ہے.
تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا میرا تو عید کے حوالے سے. لیکن ان کی مہمان نوازی ویسے بھی امیروں سے 2 قدم آگے ہوتی ہے. جی اب مفتی صاحب کو بھی ایکسپیرینس ہے. صاحب کو وہاں پر کوئی چیز جو ہے نا وہ پسند آئی تھی ان کے گھر پر کھائی, تو مفتی صاحب نے کہا ماشاءاللہ, یہ جیسے اظہار کرتا ہے بندہ. اس دفعہ میں ساؤتھ افریقہ گیا تو انہوں نے وہ چیزیں ظاہر بنا کے تو نہیں دے سکتے تھے, میرے ذریعے بھجوائیں کہ جا کے مفتی صاحب کو پیش کیجیے گا, ساتھ میں ریسیپی بھی بھیجی اس کو بنانے کا یہ طریقہ ہے. تو مفتی صاحب یہاں آئے تھے تو اوپر سے بنا کے بھی بھجوائی تھی. واہ واہ یاد ہے فیملی کے ساتھ آئے. جی جی کیا بات ہے. یہ دیکھیں یاد رہ جاتا ہے مہمان نوازی. وہ میزبان کتنا اچھا ہے کہ جس کو بعد میں بھی یاد رکھا جائے, اس کی مہمان نوازی یاد رکھی جائے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو آپ نے ساؤتھ افریقہ میں عید کی ماشاءاللہ. شاہ رخ بھائی آپ کو ایکسپیرینس ہوا پاکستان کے بعد یا گھر سے دور عید کرنے کا؟ ابھی تک عید ابھی تک گھر پہ ہی ہوئی ہے. ایف جی آر ایف بننے کا تو اتفاق. اب FGRF آ گیا ہے نا, فکر نہ کریں, آگے کا پتہ نہیں, آگے کا پتہ نہیں, تیار ہو جائے آپ. ڈاکٹر صاحب کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا گھر سے باہر عید کرنے کا؟ آپ کو ہاسپٹل میں تو عیدوں میں جانا پڑتا ہوگا کبھی کبھی ایمرجنسی میں, ہے نا جی. عارف بھائی آپ نے کوئی باہر عید کی گھر سے؟ کروانی پڑے گی لگتا ہے آپ کو. چلیں حج پہ تو آپ گئے ماشاءاللہ, تو حج پہ تو ایک عجیب سما ہوتا ہے, یعنی کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ ہم کیسی عید بنا رہے ہیں کہ نہ جناب کپڑوں کا ہوش ہے, وہ نئے کپڑے سلوانے ہیں. لیکن یقین کریں ناظرین, وہ احرام اور وہ میل, وہ کچیل, وہ پسینہ, وہ ایک عجب سما ہوتا ہے. حاجی جو کران والے ہوتے ہیں وہ الگ ہی نظر آتے ہیں. او ہو ویلی نظر آتے ہیں کران والے جو ہے نا. میں کہتا ہوں نہانے کا, یقین کریں غسل کا جو لطف حج کے بعد آتا ہے نا, اس دن جو لگتا ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے کہ اب آج جس طرح غسل کا لطف آ رہا ہے, جو احرام سے تبدیل ہوگا, لباس پہنیں گے, کیا بات ہے. اللہ کی رضا کے لیے بندہ ان سب چیزوں کو وہ کرتا ہے. ایک بار ایسے تو حرمین طیبین میں تو کئی عیدیں گزارنے کا اللہ کی رحمت سے موقع ملا. ایک بار مجھے رمضان, مجھے عید کنفرم نہیں ہے مگر مجھے ایسا لگتا ہے عید میں نے وہیں گزاری تھی, ساؤتھ افریقہ میں میں گیا تھا, اور مجھے وہ اس لیے یاد رہ گیا وہ مہینہ کہ اس سال سنو فالنگ ہوئی تھی, یعنی وہاں برف باری تھی, اور زندگی میں پہلا رمضان اس طرح گزارا تھا کہ جس میں سنو فالنگ تھی, تو 4 ساڑھے 4 5 بجے افطار بھی ہو جاتا تھا. تو بہرحال وہ وقت وہاں گزرا. ناظرین انشاءاللہ اور مزید بھی باتیں آپ سے کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شاہ رخ بھائی بھی ہیں اور شفاعت بھائی بھی ہیں, ان کو ہم نے ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے. FGRF ماشاءاللہ جہاں بہت سارے اللہ کی رحمت سے فلاحی کام کر رہا ہے, ہمارا یہ شعبہ جو ہے اس میں اس بار قربانی کے حوالے سے اسپیشل انتظام کیا. تو پہلے ملاوی چلتے ہیں, ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ شاہ رخ بھائی سے بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی FGRF نے قربانی کا کہاں کہاں اور کیسے انتظام کیا ہے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Alhamdulillah, we are present in Blantyre in the city of Malawi, and we have a massive Qurbani project under FGRF, and we have this wonderful team. First of all, we tell you Eid Mubarak from our Islamic brothers of Malawi and the entire team of FGRF. Inshallah Azza wa Jal, we are doing a massive project of Qurbani, and we will just show you a little bit around. This will be our collection point where we will be collecting all the Qurbani meat, and then we have our sacrificing portion as well. And that side, Alhamdulillah, everything is being done in a hygienic environment, and inshallah Azza wa Jal, this meat will be distributed at the earliest to the poor people, inshallah Azza wa Jal. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the donations of all those who are donating in every form. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the sacrifices. May Allah subhanahu wa ta'ala accept their action of helping those in need. Allah karam ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ملاوی سے دعوت اسلامی کے مبلغ, اور یہ ماشاءاللہ یہ پروڈکٹ بھی دعوت اسلامی کی ہے. یہ عثمان بھائی ماشاءاللہ عالم دین, درس نظامی کمپلیٹ کیا انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے جامعۃ المدینہ سے, جوہانسبرگ سے, اور ماشاءاللہ ملاوی میں یہ زبردست دین کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. اور یہ وہ علماء ہیں, یہ وہ ینگسٹرز ہیں جو دعوت اسلامی پروڈیوس کر رہی ہے, جو دنیا بھر میں اللہ کی رحمت سے دین کی خدمت کر رہے ہیں. شاہ رخ بھائی آپ انٹرنیشنل FGRF کو دیکھتے ہیں, اس بار کیا کیا ہے FGRF نے قربانی کے حوالے سے؟ ایک تو نیو بورن بیبی تھا کہا جائے, ایک یہ ہمارا پہلا بقرہ عید تھی, پہلی بقرہ عید تھی FGRF کے تحت. لیکن الحمدللہ چونکہ دعوت اسلامی کا ایک مضبوط نیٹ ورک موجود ہے کئی ممالک میں, اس کو ہم نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الحمدللہ ان ممالک میں جب قربانی کا انیشیٹو لیا تو ہمارے اسلامی میں ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل ریڈی تھے, تیار تھے الحمدللہ. تو الحمدللہ پاکستان کو ملا کے اگر بات کی جائے تو تقریباً اس وقت ہم نے تقریباً 9 ممالک میں قربانی کی. ماشاءاللہ, کون کون سے ممالک بتائیں گے؟ ہم نے الحمدللہ سیریا میں قربانی کی. ارے واہ. الحمدللہ ترکی میں ہم نے قربانی کی ہے. ترکی میں وہ ایریاز جو بارڈرز کے ساتھ ہیں جہاں شامی مہاجرین رہتے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ ہم نے مالاوی کے اندر قربانی کی ہے, ہم نے انڈونیشیا میں قربانی کی ہے, ہم نے تنزانیہ میں 2 جگہوں پہ, ایک تو مین تنزانیہ میں
اور ایک ہم نے کی ہے زانزیبار جو اس کا ایک جزیرہ ہے، واہ الحمدللہ وہاں بھی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم نے نیروبی کے اندر بھی قربانی کی ہے، اور ہم نے مومباسا میں بھی قربانی کی ہے، بنگلہ دیش میں الحمدللہ ہم نے قربانی کی ہے، ساؤتھ افریقہ میں یہ ساری قربانیاں جو آپ نے کی ہیں، یہ قربانی کا گوشت پھر تقسیم ہوا ہے، ڈسٹریبیوٹ؟ جی تمام گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے عاشقان رسول میں، اور آج ملاوی کی جو رپورٹ آئی ہے الحمدللہ تقریباً 32 ٹن گوشت تقسیم ہوا ہے ملاوی کے اندر، اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس اب اس کی جو ہے رپورٹ اور کارکردگی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ سب یعنی کہ ذبح اور گوشت سارا بنانے کے سب بنانے کے بعد۔ واہ ماشاءاللہ جناب، یہ ہے دعوت اسلامی جو الحمدللہ خاص طور پہ FGRF یہ کس طرح دین متین کی خدمت کر رہا ہے، دکھیارے مسلمانوں کی خدمت ہو رہی ہے، گوشت کی تقسیم ہو رہی ہے ان ممالک میں جہاں غریب مسلمان رہتے ہیں، پاکستان میں بھی، اور خاص طور پہ کراچی اور اس کے اطراف میں، سندھ میں، کئی جگہوں پر FGRF کے تحت اجتماعی قربانی اور اس کے بعد تقسیم کاری ہوئی۔ کچھ کہنا چاہیے؟ میں ایک چیز انہوں نے شیئر کی تھی، میں نے کنفرم کی، FGRF نے جو گوشت کی تقسیم کے لیے پیکنگ کا اہتمام کیا، میں چاہوں گا کہ شاہ رخ بھائی شیئر کریں، ایک نیو انوینشن کہہ لیں، اور بالکل یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ سب کو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ جی شاہ رخ بھائی، پیکنگ کے لیے الحمدللہ ہم نے وہاں پہ پراپر ایک انتظام کیا، پراپر بیگز بنوائے تاکہ گوشت جلد خراب نہ ہو۔ موزمبک میں تو الحمدللہ اس کو فریز کرنے کا بھی انتظام کیا، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں سب تقسیم ہو جائے، اور پھر ٹائم اتنا لگتا ہے کیونکہ دیگر جو ویلیجز کا جو آپ سمجھیں کہ ڈسٹینس ہے 8-8 گھنٹے 4-4 6-6 گھنٹے سفر کرنا پڑتا ہے۔ آئس بیگز یوز کی، الحمدللہ وہاں انہوں نے پراپر آئس بیگز ڈرائی آئس کے ساتھ استعمال کیے ہیں، اور پوری FGRF میں آپ کو جو یونیفارمٹی نظر آئے گی ہر جگہ، ہماری جیکٹس کے اندر بھی، اور جہاں پہ ہم نے اس کی پروموشن اور جو بینرز کیے وہ سب یونیفارم ہے ماشاءاللہ۔ ایک بڑے پیارے منظم انداز میں قربانی کا گوشت تقسیم ہوا، اور یہ پہلا سال ہے FGRF کی قربانی کا، اور اگلے سالوں میں اس کو انشاءاللہ اور بہتر انداز میں کریں گے۔ پاکستان میں جو قربانی کو دیکھ رہے ہیں، میٹ ڈسٹریبیوشن، گوشت ڈسٹریبیوشن کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے بہت پیارے اسلامی بھائی مبلغ دعوت اسلامی شفاعت اتاری بھائی ہیں، شفاعت بھائی کو عید مبارک بھی کہیں گے۔ پہلے ایک ویڈیو دکھائیں گے کیا انہوں نے میٹ ڈسٹریبیوٹ کیا، گوشت کی تقسیم کاری، پھر ان سے انشاءاللہ تفصیل لیتے ہیں۔ جی الحمدللہ دعوت اسلامی 80 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ انہی تمام ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت ہی پیارا شعبہ FGRF، اس وقت الحمدللہ FGRF کے تحت اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی یہاں گوشت کو پیک کر رہے ہیں، اور پیکنگ کے بعد ہم اسے بہت ہی زیادہ ایسے علاقے جو بہت غریب ہیں اور جو بنیادی سہولتوں سے بھی بیچارے محروم ہیں، ہم ایسے علاقوں میں جا کر انشاءاللہ اس گوشت کی ڈسٹریبیوشن کریں گے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ ماشاءاللہ شفاعت بھائی، واقعی رشک آتا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر کے، عید کے دن جہاں لوگ گھر میں قربانی کر رہے ہیں اور گوشت کھا رہے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، اور آپ قریب علاقوں میں جا کر، واقعی یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ کیسا فیل ہوا آپ کو؟ کہاں کہاں گئے آج آپ؟ آج ہمارا جو اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہوا، یہ ہم نے کورنگی میں اس کا ایک اپنا ڈسٹریبیوشن پوائنٹ بنایا، جہاں تمام جانور وہیں پہنچائے گئے، اور وہیں قربانی بھی ہوئی اور وہیں سے ڈسٹریبیوشن بھی ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ تو آج ہم نے کراچی کے کچھ ایسے ایریاز ہم نے پہلے سلیکٹ کر لیے تھے، جس میں کورنگی میں ابراہیم حیدری کا علاقہ ہے، بلال کالونی انڈسٹریل ایریا ہے، اور اورنگی ٹاؤن ہے، سجانی ٹاؤن ہے، موسیٰ کالونی ہے، لیاقت آباد ہے، اور اس کے علاوہ بابا بھیٹ جو جزیرہ ہے، اس کے علاوہ مچھر کالونی کا ایک ایسا ایریا ہے جہاں سے ڈیمانڈ بھی بہت آتی ہے۔ PIB کے بہت سارے گوٹ ایسے ہیں جہاں سے ہمیں ڈیمانڈ بھی آ رہی تھی کہ یہاں پر پہنچایا جائے، اور جہاں مچھر کالونی جہاں ابھی میں گیا بھی تھا، یہاں یہ سمجھ لیں کہ پوری گلیوں میں کوئی قربانی کا جانور ہمیں ذبح ہوتا نہیں دکھائی دیا۔ یہاں نہیں ہوتی قربانی لوگوں کے نارملی،
اور ایسے گھروں میں ہم نے جب جا کر دیا، یہ بہت ساری ایسی بھی این جی اوز اور بھی جو یہ کام کرتی ہیں، نارملی سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے کا ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، لیکن فرسٹ ڈے جب ہم نے ان کو گوشت پہنچایا اور ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ہم آ جائیں گے، تو بہت زیادہ خوشی کا بھی اظہار کیا اور خوش بھی ہوئے اور ان کو یہ ڈسٹریبیوشن کی. اچھا اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارا یعنی آپ کئی ایسے علاقوں میں گئے یا ایسے گھروں تک پہنچے کہ جہاں گوشت نہیں پہنچا تھا یا جہاں قربانی نہیں ہو رہی تھی، لوگ خوش ہو رہے تھے ماشاءاللہ، بہت خوش ہو رہے تھے اور مطلب دعائیں دے رہے تھے. اور ایسے میں جب ہم وہاں جا رہے تھے، آپ کو پتا ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک سلسلہ ہے کہ جب ہم کہیں ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں تو ہمارے مقامی اسلامی بھائی جو نا وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں زیادہ ضرورت ہے، سفید پوش لوگ ہوتے ان لوگوں کو آپ دیں. ایک اور چیز بڑی ناظرین یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ڈسٹریبیوشن کرتے وقت بھی جس نے لیا گوشت ہم اس کی پکچر نہیں دکھاتے، اس کی ویڈیو نہیں دکھاتے، اس کی عزت نفس باقی رہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ ہمارے گھروں تک گلیوں میں تھیلیاں لے کر آ جاتے ہیں وہ کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ سفید پوش لوگ جو یہ ہمت نہیں کر پاتے اور وہ گھروں میں بیچارے ہوتے ہیں، ان تک جا کر پہنچانا یہ بڑی کمال کی بات ہے. اصل میں آپ کچھ سوال کرنا یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، کیا یہ ہماری تنظیمی طور پر ترغیب ہے کہ مثال ہے آپ نے 1000 گھروں تک پہنچایا تو ضرورت تو کوئی 50,000 کی ہوگی، ایسا ہی ہے. تو کیا لوگ ہمیں آئندہ سالوں میں گوشت پہنچائیں اور ہم اس کو تقسیم کر پائیں گے؟ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو ڈسٹنس ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسد بھائی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے پاس ایک بہت بڑی مین پاور ہے. صحیح. اللہ کی رحمت سے ہمیں اگر جو بھی ابھی ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں 1000 نہیں، میں کہوں 10 لاکھ گھرانوں کے لیے ہمیں گوشت دے، یعنی کہ اتنی قربانی کے جانور دے، تو اللہ کی رحمت سے ہم وہ ان تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں. ابھی تو ہم نے اپنے کچھ بھی لوگوں کو چھیڑا ہی نہیں ہے. صحیح. ہاں بہت تھوڑے سے جو سٹارٹنگ ہے، ظاہر ایک تجربہ تھا. اور جس طرح یہ پیکنگ کی، یہ بڑی شاندار پیکنگ تھی، یہ کیا تھا؟ یہ اصل میں عبدالحبیب بھائی یہ ہم نے مشورہ کیا تھا کہ کس طرح پیک کیا جائے، تو ہم نے یہ تھرماپول کے باکس لیے تھے. اس میں زیادہ دیر تک رہتا ہے؟ ہاں، اس کے اندر تھرماپول کے اس باکس میں اگر آئس ڈرائی آئس ڈال دی جائے تو یہ کافی لانگ ٹائم میں چل جاتا ہے. لیکن کیونکہ اس وقت ہم نے سلسلہ کوئی ایسا بنایا کہ تھرماپول جب ہم نے رکھا اور جیسے یہ جانور ذبح ہوئے تو ہم نے 3 4 جانور ذبح کیے اور ان کے گوشت کی فوراً ڈسٹریبیوشن شروع کر دی، تو ہمیں آئس باکس ڈالنے کی ڈرائی آئس ڈالنے کی ضرورت پڑی. اچھا کراچی کے علاوہ اور جگہوں پر بھی میں عرض کروں، کراچی میں ایک تو کورنگی میں ہم نے یہ سلسلہ کیا، اس کے علاوہ کھارا در کے علاقے میں بھی الحمدللہ ایک ڈونر ہمیں ملے جنہوں نے کہا کہ جناب میں FGRF کے تحت غریب مسلمانوں میں گوشت تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تو ہم نے وہیں ایک پوائنٹ اپنا بنایا اور وہاں سے ڈسٹریبیوشن. یہ تو کراچی ہو گیا. اس کے علاوہ انٹیریئر سندھ میں الحمدللہ سادات اکرام کے لیے، کیونکہ ماشاءاللہ یہ میرے پاس گوٹ کے نام آ گئے. گوٹ نظر علی خیرپور میرس، گوٹ احمد پور خیرپور میرس، گوٹ حسین آباد خیرپور میرس، پنج ہٹی خیرپور میرس، سیدہ محلہ خیرپور میرس، رانی پور سندھ، گوٹ گاڈے جی، رانی پور درگاہ قائم شاہ جیلانی، مہراب پور، ٹنڈو آدم اینڈ اڈیرو لال. تو ماشاءاللہ ان جگہوں پر قربانی ہو رہی ہے جو وہاں پر سید خاندان بھی ہیں اور غریب مسلمان ہیں، ان میں تقسیم ہوگا. تو یہ پہلا سال تھا اور کچھ کوشش کی گئی ہے. انشاءاللہ آئندہ سال میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. بیرون ملک میں ناظرین آپ کے لیے بھی یہ بڑی زبردست خبر ہے کہ دعوت اسلامی کس پیارے انداز میں FGRF جو ہے وہ غریب مسلمانوں میں گوشت کی تقسیم کاری ہوتی ہے. اور یہ تو صرف FGRF کے تحت ہے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو اوورسیز قربانی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی بہت بڑے پیمانے پر بڑے زبردست انداز میں قربانی کی ہے. تو بہرحال ناظرین FGRF کا ساتھ دیجیے. ابھی انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہم ایک بہت بڑی کمپین لے کر آ رہے ہیں. 1 اگست کو ہم انشاءاللہ عز و جل شجر کاری، یوم شجر کاری منانے جا رہے ہیں. پوری دعوت اسلامی انشاءاللہ اس میں شامل ہوگی. آپ بھی شامل ہو جائیں. ہمارے وطن کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے یہ ایک بڑی خدمت ہے کہ ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. لاکھوں لاکھ پودے پورے پاکستان میں لگائے جائیں گے. آپ بھی بینگ اے پاکستانی، گرین پاکستان کے لیے باہر نکلیں. بلکہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں، اس پوری دنیا میں انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے. سب لوگ پودے لگائیں، ان پودوں کو درخت بنائیں. انشاءاللہ یہ آکسیجن کی فیکٹریاں ہیں جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ کارآمد ہوں گی. آئیے سلسلے کے اختتام سے پہلے ایک کلام کے چند اشعار سنتے ہیں اور پھر اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے.
بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، لے کے چلو اب مجھ کو مدینے، لے کے چلو میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا، اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ڈاکٹر صاحب کی احتیاطیں جو بتائی ہیں، گوشت کھائیے مگر صحیح پکا کر کھائیے اور لمٹ میں کھائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ، رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ، عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ۔